قابل احترام بھائیوں عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مولانا فاروقی اور اللہ کا گھر کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، ایمان کے حلقے لگائے ہیں۔ اللہ کے غیر کا تذکرہ کہ جی اللہ کے غیر کے تذکرے سے سارے اعمال کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسا گھر اتارا ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب اس بات کی محنت کرتے تھے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اور اس محنت میں انفرادی دعوت میں جان مارنا، جان چھکانا، یہاں تک کہ جان دے دینا، یہ مزاج ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور تمام مسجدیں مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تمام مساجد کا حق یہ ہے کہ جو اعمال مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے وہ اعمال تمام کی تمام مسجدوں میں زندہ ہو جائیں۔ اسی لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی محنت کی کہ صحابہ کو مسجد والا بنائے۔ ہر صحابی کا تعلق مسجد سے، چھوٹی بڑی حاجت ہو، انفرادی اجتماعی حاجت ہو، دنیاوی اخروی حاجت ہو، تو ہر صحابی مسجد کو لپکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والوں کا اکرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، جو لوگ برسوں کے بعد مسجدوں کی طرف آتے ہیں اللہ ان سے بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو مسجدوں کو آتے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی حاجت اور تقاضا ان کا ہو تو ان میں فرشتے معاون مددگار بن جاتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا جو بڑا سبب ہے عموم میں رہنا، جماعت کو لازم پکڑنا، اور مسجد سے چمٹے رہنا، فتنوں کا دور ہے۔ حالات، اسباب، حالات، ماحول، آدمی کی حفاظت نہیں ہوگی اگر اس کا تعلق مسجد سے قائم نہ ہو۔ اور یہ بات بہت صاف ستھری ہے کہ جس بات کو عملہ لے لیتا ہے وہ بات کو عوام بھی لے لیتی ہے۔ مدینے میں صحابہ نے جس بات کو لیا تو جتنے لوگ آئے، قافلے آئے ہیں، جماعتیں آئی ہیں، قبائل آئے ہیں، تو ان کو بس یہ ماحول دیکھ کر ہی دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا آسان ہے۔ انفرادی دعوت اللہ کی غیبی مدد کے لینے کے لیے شرط ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کام بھی صرف اللہ کی مدد ہی سے ہوگا۔ اتنا جو پروگرام، اتنا مشورہ، اتنی ہدایات، اتنے اعمال اور سارے عالم کے تقاضے، جی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب ایک معتد بھی عملہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہ چیز کو چاہ لیتے ہیں۔ اس لیے سنت طریقہ، کام کرنے والا عملہ، اس کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ ہمارے حضرت کی دلی تمنا ہے، اور بار بار اس کو فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے طریقہ کار پر ہمارا عملہ مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو۔ اور اللہ کی مدد بغیر اجتماعیت کے نہیں آتی۔ صحابہ کی مددوں کے اسباب کا ہر کام کرنے والا ہر وقت متلاشی رہے کہ کن بنیادوں پر صحابہ کی مدد آئی۔ اس میں ایک بات تھی آپس کی اجتماعیت۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا پھولتا ہے، ایسے ہی دعوت کا کام
کام کرنے والا عملہ جب آپس میں معاون بنتا ہے تو اللہ اس کام کو بھی پروان چڑھاتے ہیں اور یہ لوگ خوش نصیب بن جاتے ہیں، سعادت مند بن جاتے ہیں۔ صحابہ کو مرکز بلایا جاتا تھا تاکہ کام کرنے والے عملے کے درمیان وحدت کلمہ اور وحدت فکر، ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہو۔ سب سے بڑا اختلاف کا جو سبب ہے وہ تجربات ہے، تجربات ہی اختلافات کا سبب ہے۔ اور اطاعت کہ جی اطاعت تو اجتماعیت کا بھی سبب ہے اور اطاعت ہی ہدایت کا بھی سبب ہے، آپس کی اجتماعیت اور مرکزیت اور جو اصول ہے۔ اگر عملہ دعوت کے اصول میں امانت دار بنا کہ جو اصول بتائے جاتے ہیں اس پر پوری امانت داری اور پورا زور لگائے تو پھر اللہ ان اصولوں کی اہمیت اور عظمت عام سے عام انسانوں کے دل پہ ڈال دے۔ جس قدر عملے میں اعمال دعوت اور صحابہ کی سیرت اور ان کا طریقہ کار عظمت سے لیا عملے نے تو عوام بھی اس کو عظمت سے لے۔ اور کوئی کورس ایسا تبلیغ کا نہیں ہے صاحب آپ کا اتنا وقت لگ گیا، مسجد کا مشورہ آپ سے معاف ہو گیا اور آپ نے اتنی قربانی دے دی، اب تو آپ کو گھر مسجد کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی کورس نہیں۔ بلکہ صحابہ جتنا قربانیوں میں آگے بڑھے ہیں اور جتنا اللہ نے ان سے ہدایت کا کام لیا ہے اتنے ہی ان اعمال میں طلب کے ساتھ بیٹھنے والے۔ کیا وقار، کیا سکون مسجد نبی میں اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی بات کو سننے میں اور تعلیم کے حلقوں میں۔ وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں مسجد کا عملہ، حلقوں کا عملہ اور ضلع کا، صوبے کا، ملک کا، کہ جو یہاں کی بات کو عنوان عملاً پیش کریں۔ مذاکرے کرنے والے تو تیار ہو رہے ہیں، عمل سے عمل کو پیش کرنا، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تمہاری محنت سے آئیں گے وہ تمہاری محنت کو سمجھیں گے، تمہاری محنت کے تقاضوں کو لیں گے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ محنت سے آتا ہے جو عملہ تو محنت سمجھتا بھی ہے اور محنت کے تقاضوں کو لیتا بھی ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے تقاضوں کا پورا نہ کرنا ہم جرم تو سمجھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے تقاضوں کو پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم۔ اسی لیے مشورہ ایک طاقتور عمل ہے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے جو برکتیں اور مددیں آئی ہیں، صحابہ کے اندر جو مشورہ تھا وہ فکروں کے ساتھ، مشورے کی بنیاد فکر ہے۔ دلوں کی صفائی پر، اخلاص کے بقدر تمہاری فکروں پر اللہ تمہارے دلوں میں رائے القاء کریں۔ جب ہم اپنے اہم تقاضوں کو مشوروں کے لیے قربان کر کے آئیں گے، اہم حاجتوں کو ہم مشوروں کے لیے قربان کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اہم امور مشورہ الہام کرتے چلے جائیں۔ جتنا قربانیوں سے لوگ مشورے میں آتے ہیں نا تو پھر مشورے میں وقار، پورے اسلام کا وقار، مرحبتی بار بار اس کو فرمانا، پورے اسلام کا وقار نماز میں ہے اور پورے کام کا وقار مشورے میں ہے۔ عملہ ایک وقار اور فکروں کے ساتھ مشورے میں ہوگا، ہزاروں کی تعداد کے لوگ مشورے میں آنے لگیں گے تو وہ بھی مشورے میں وقار سے رہیں، تقاضوں کو سوچ کر آنا۔ جو لوگ فکروں میں آگے ہوں گے اللہ ان پر امور مشورہ الہام کریں گے، لیکن جو لوگ قربانیوں میں آگے ہوں گے اللہ ان سے تقاضے پورے کریں گے۔ اذان کا مسئلہ آیا تو فکر پر صحابہ جمع ہیں، سب کے سب فکر پر، لیکن عبداللہ بن عبد الربی ایسا زیادہ بوجھ لیے ہیں یعنی کھانا بھی سوچ نہیں رہا، آرام بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اب تو جو ہے انہوں نے بوجھ لے لیا، تو سب سے زیادہ فکروں میں آگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے ان سے یہ اذان کا
تقاضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آ کر سنا رہے ہیں۔ بعد میں آئے حضرت عمر بھی اور لوگ بھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عبد ربی ان کے اوپر اللہ نے جو تقاضا کھولا ہے تو وہ لا کر تقاضا پیش کریں۔ جتنا ہم اپنے ساتھ لگنے والوں کی قدر کریں گے تو ساتھی اور ہمارا عملہ وہ قربانیوں میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا، اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا۔ مشورے کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنے ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو ساتھیوں سے کام کیسے لوگے؟ ساتھی رائے بھی دیں گے اور اپنے جان مال صلاحیت کو بھی حوالے کر دیں گے، رائے تو یہ ہے امیر صاحب اب جو آپ طے فرمائیں۔ افتراق کا بڑا سبب ایک اصرار ہے، مشورے میں رائے میں اصرار، اس سے بھی افتراق بنے۔ مشورے میں فریق بن کر نہیں آنا ہے، مشورے میں رفیق بن کر آنا ہے۔ ہمارے اندر کہتے ہیں یہ عدالت نہیں ہے، یہ مشورے کی جگہ ہے، ایک دوسرے کے معاون ہیں، رفیق ہے، ہمدرد ہے، مشورے میں ہیں۔ ہماری مسجد کا مشورہ یہ نمونہ بنے گا ہمارے حلقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں، کہ جی یہ دیکھو فلاں مسجد کے لوگ کس قدر فکروں کے ساتھ ہیں اور کیسے تقاضوں کو لاتے ہیں۔ مشورہ ایک بڑا طاقتور عمل۔ آپ دیکھو گے جتنی برکتیں صحابہ میں آئی ہیں اور جتنی مددیں آئی ہیں، اس کی ایک بڑی بنیاد کہ صحابہ فکروں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں اور رائے کی قدر کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ایک بات طے کی کہ یہاں قیام کرنا ہے، یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں آئے کوئی رائے تو کتنا ادب دیکھو صحابہ کی سیرت سے۔ ایک صحابی کی رائے ذہن میں آئی کہ بھئی یہ کنویں پر اگر ہمارا قیام ہو جائے تو ہمارے قبضے میں پانی بھی رہے گا، تو جب فیصلہ ہو گیا تو اب کسی کے سامنے نہیں بلکہ چپکے سے امیر کے پاس آئے اکیلے اور پوچھ رہے ہیں اگر آپ کے طرف اللہ کے طرف سے وحی آئی ہے اور یہ آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میری کوئی رائے نہیں، اور اگر ایسی بات نہیں رائے دینے کی گنجائش ہے تو میرے ذہن میں ایک بات ہے۔ جب اس قدر ادب سے امیر کے سامنے بات رکھی جائے تو سچ بتاؤ امیر کے دل میں کتنا ادب اور کتنا احترام اور کتنی محبت بڑھے۔ آپ نے فرمایا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا جی کنویں کی جو جگہ ہے نا پانی کی، اگر وہاں ہمارا پڑاؤ ہو جائے تو پانی بھی ہمارے قریب ہوگا اور ہمارے لیے سہولت نہیں ہوگی۔ یہ تو امیر کی تواضع کی بات ہے کہ اپنے فیصلے کے بعد ساتھیوں کی رائے پر اپنے فیصلے کو بدل دیں، لیکن کوئی ساتھی یہ نہ سوچے کہ رائے دینا میرا بھی اختیار ہے، نہیں، یہ تو مزاج الگ الگ لوگوں کا ہوتا ہے، دعوت کے کام کرنے والوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ ہاں امیر اگر پوچھ لے تو رائے دے دیں، اور امیر زیادہ جانتے ہیں کس سے مشورہ کرنا ہے اور کس سے کیا رائے لینا ہے۔ بعض مرتبہ خلفاء راشدین میں سے عورتوں سے بھی رائے لی گئی، ضرورت اس کی تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ ہر ممکن کوشش کرنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر ممکن کوشش کرنا، آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھنا۔ جتنا نئے 10 کو لانے پر محنت ہو رہی ہے، 10 گنا محنت ایک پرانے کو لانے پر ہونا چاہیے۔ حملہ ساتھ ہو، حملہ ساتھ ہو، حملے کو ساتھ لے کر چلنا۔ ہماری مسجد کا عملہ اس وقت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے، جو عملہ لگ گیا ہے اس کو سنبھالنا اور جو آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنا۔ بعض ذمہ دار ساتھی اپنی مسجد، اپنے حلقے ضلع کے نوجوان ساتھی، نئے ساتھی 4 مہینے لگائے فکروں کے ساتھ، 2 مہینہ نظام الدین لگائے، اب ان کے چلنے کی رفتار تیز ہے تو وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی نگرانی میں ان کو لے لیتے ہیں، تو ان کے علاقوں کا کام کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔
جہاں جوانوں کے ذمے ہے اپنے پرانوں کا ادب احترام، وہاں پرانوں کے ذمے ہے اپنے قربانی دے کر آگے بڑھنے والوں کی قدر۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدر کر رہے ہیں نئے نئے لوگوں کی، اور چھوٹی عمر کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دے رہے ہیں، اور وہ تقاضوں میں جان جھونک رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، مشورے کے ذریعے سارے کام قابو میں آئیں گے، اور پھر آپس میں اجتماعیت بھی ہوگی، جوڑ بھی ہوگا، تعاون بھی ہوگا، اور آپ ایک فکر کا ماحول بھی بنے گا۔ اب مشورے میں کتنا ہی اہم تقاضا آ جائے، چونکہ سب فکر مند ہیں، سب قربانیوں پر ہیں، سب اطاعت پر ہے، تو بھائی پھر تو کتنا ہی بڑا تقاضا ہو اللہ اس کو آسانی سے پورا کرا دیں گے، اللہ کی مدد ہو جائے۔ مزاج بنا ہوا تھا، مرد تو مرد تھے، عورتوں کا مزاج بھی اطاعت کا تھا۔ ایک صحابیہ جذام کی بیماری، جو انگلیاں گوشت وغیرہ جھڑتا ہے، طواف کر رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ گھر جا کر بیٹھ گئی، گھر جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ کا کرنا چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ کسی نے آ کر خبر دی اس بڑی بی کو کہ جنہوں نے روکا تھا ان کا انتقال ہو گیا، اب جا شوق سے جا کر طواف کر لے۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اچھا میں اپنے امیر کی اطاعت کروں حیات میں اور اس کی نافرمانی کروں مرنے کے بعد؟ یہ بھی تصور ہے، مرنے کے بعد بھی نافرمانی۔ اطاعت اجتماعیت کا سبب ہے۔ جتنا ہمارا عملہ اپنے ذمہ داروں کا اعتماد بڑھائے گا، ان کے ذریعے آنے والے اصولوں کا بھی اعتماد بڑھے گا۔ اپنے عملے کا اعتماد بڑھانا، اپنے عملے کو معتمد بنانا، اپنے ذمہ داروں کے تعاون میں لگنا۔ اتنی بھاری چیز دعوت کی ذمہ داری آئی ہے، بغیر تعاون کے کیسے ہو؟ کتنے تقاضے ہمارے طرف آ رہے ہیں لگاتار، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ کہہ دینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ اس میں آنے والے تقاضوں پر تقابل پر آنا۔ آدمی اعتراف کر لے کہ میں نہیں جانتا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی یہاں سے کوئی بات بھی تجربات پر نہیں کہی جا رہی، یہاں سے ہر بات سیرت سے کہی جا رہی، اور سارے عملے کی ذمہ داری ہے کام کو سیرت سے لیں۔ صحابہ ان کے ایک ایک عمل کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ آپ دیکھو صحابہ مشورے میں کیسے فکر مند ہے، مسجد نبی میں کتنی فکروں کے ساتھ جو بھی تقاضا آ رہا ہے سب مل کر سوچ رہے ہیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور تقاضا آ جائے تو محلے میں اور گلیوں میں آواز لگائی جاتی تھی الصلاۃ جامعہ، کہ جی نماز جیسا اہم عمل آ گیا سب مسجد کو آ جائے، تو سب آ جاتے۔ ایک ایک تقاضے پر، ایک ایک عمل پر جی جان سے لگتے تھے۔ جب صحابہ نے ذمہ داریوں کے ساتھ کام کیا تو آنے والوں نے بھی ذمہ داریوں کا بوجھ لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رات و دن مسجد سے چمٹائے ہوئے تھا۔ ایک ایک صحابی رات دن دونوں وقت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صاحب تھے، تو ایک مرتبہ وہ رات دن دیتے تھے اور ایک دن رات حضرت عمر دیا کرتے تھے، باری باری۔ وہ جو واقعہ ہوا، خبر لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چھوڑ دیا، تو وہ اس دن حضرت عمر کے ساتھی کی باری تھی اور انہوں نے دوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ یہ تو نئے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس جو سہولت ہے وقت دے دو۔ ہمارا عملہ تو قربانیوں کے ساتھ اپنے اشتغال کو کم کرتے ہوئے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں چھپی ہوئی بات، اپنے کام دھندے، کاروبار، بیوی بچوں کا جو وقت، اپنے اشتغال کو کم کرتے ہوئے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں پر۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ، کہ اہل باطل کے قدم
مسجد کی طرف آتے آتے پہنچتے پہنچتے قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ ان کو پہنچنے نہیں دے گا۔ مساجد کے ذریعے مسلمان بھی محفوظ اور مسلمان کے سارے اسباب بھی محفوظ۔ اور برا مت ماننا، اگر غور کر کے آپ دیکھو گے بھائی تو مسجد کے باہر کے سارے برائیوں کے اڈے اور گناہوں کا ماحول جو بنا ہوا ہے صرف مسلمانوں کا فارغ وقت مسجد کو نہ دینے کی وجہ، سب سے بڑی وبا ہے۔ اگر عملہ مسجدوں کو وقت دینے لگے، آپ دیکھو نمازی تو نمازی ہے، عوام بھی تیزی سے گزرتے ہوئے وہ مسجد کی طرف لپکیں گے۔ یہ اعمال مساجد میں وہ جاذبیت اور وہ کشش ہے کہ مسجد کے قریب سے گزرتا ہوا آدمی بھی مسجد کو لپک جائے۔ اعمال مساجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد کے وہ اعمال بتائے تھے جن اعمال کی برکت سے جو مسائل آتے تھے وہ سارے کے سارے مسائل صحابہ ان اعمال کے راستے سے حل کرتے۔ ایمان کے کمال کی بڑی علامت یہ ہے کہ مسلمان اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے کا یقین سیکھ لے، یہ اس کا ایمان کمال کے رخ پر ہے۔ ایمان کی محنت، انفرادی دعوت، یہ بنیادی عمل ہے۔ دین پر چلنا آسان ہے لیکن دو طاقت بنانے کی ضرورت ہے، اندر یقین بنے اور باہر ماحول بن جائے۔ انفرادی دعوت میں یہ دو باتیں، اندر یقین بنتا چلا جائے اور باہر ماحول بنتا چلا جائے۔ جب مسجد نبی کی طرح رات و دن آباد ہو جائے گی تو اس کی برکت سے ہمارے گھر، مسلمانوں کے گلیاں اور محلے وہ بھی مدینے پاک کی طرح آباد ہوں گے اور چمکنے لگے۔ جس طرح مسجد کے اعمال سے آسمان والوں کے لیے مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ اعمال مساجد گھر میں زندہ ہو گئے تو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک جائیں۔ اعمال مسجدوں کے اندر کس طرح ہو رہے تھے؟ آپ دیکھو گے جتنے صحابہ ہیں ان کا تعلق مسجد سے ہے، اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا مستقل یہ مشغلہ ہے، یہ مستقل کام ہے۔ اگر کوئی غفلت کے ماحول میں ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے سب کہ اٹھیے چلیے ہمارے ساتھ۔ کوئی کھڑا ہے ان کو کہا جاتا تھا بیٹھو، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایمان کا حلقہ قائم کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، اس سے میرا ایمان ترقی کرتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل اتنے بڑے مفتی ہیں لیکن آپ دیکھو ایمان کے حلقوں میں کس طرح محنت کے ساتھ جڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ کیسے بڑے محدث ہیں اور اللہ کے فضل سے لگاتار مسجد میں وقت دے رہے ایمان کے حلقوں کو، اور بازار میں جا کر تعلیمی گشت کر کے بازار والوں کو مسجد بھیج رہے ہیں اور ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہی سے سوال قائم کر رہے ہیں اگر میراث نہیں تقسیم ہو رہی ہے تو تم بتاؤ نا مسجد میں ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے اعمال بتائے، ایمان کے حلقے ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں، ذکر و عبادت میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ لگاتار صحابہ کا مزاج تھا مسجد پر محنت کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے، بیوی کے رات پر سر رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، بیوی کے پاس تنہائی ہو تو کیسا حال ہوتا ہے، لیکن وہاں روئے جا رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ بیوی کو رحم آ گیا، بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جی شوہر رو رہے ہیں تو مجھے نہیں رونا آئے گا۔ کہا مجھے قرآن کی وہ آیت وہی کی کو واردھا وہ آیت یاد آ گئی تو مجھے یہ لگا کہ پل صراط سے میں گزر بھی پاؤں گا یا میرا کیا بنے گا۔ جہاں خواہش کا مقام ہے وہاں آخرت اور جہنم کا اور پل صراط کا خوف ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ایمان کے حلقوں میں اتنا وقت دیا کرتے تھے کہ ہر وقت استعداد ہے۔
یہ مستقل کام ہے اور روزانہ کا کام ہے اور ہر ایک کے ذمہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کام کے تقاضوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو بنیادی محنت تھی ایمان کے حلقے لگانا، کہیں ہم اس سے چوک نہ کاٹیں۔ تقاضے تو آئیں گے، روزانہ ایمانی غذا لینا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو باہر بازار میں، دکان، تجارت، نوکریوں میں جتنا وقت ہم نے دیا ہے، جہاں ایمان کے معاملے میں ہم غافل ہوئے اور دلوں پر ظلمت چھائی ہے، کم سے کم اتنا وقت ہم مسجدوں کو دے دیں تاکہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے وہ ظلمت تو چھٹ جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجد کے باہر تو ظلمت ہی ظلمت ہے، اگر مسلمان نمازی بھی مسجد سے نماز پڑھ کے جائے گا تو بھی اس کے دلوں پر ظلمت آئے گی۔ ہاں وہ محفوظ رہ سکتا ہے جو مسجد سے جائے اور لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے اور اس محنت میں لگا ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں مسجد سے جائے اور مسجد میں لانے کی نیت سے اور محنت کی نیت سے۔ اس لیے جو ہمارے محلے کے لوگ صبح صبح نوکری، تجارت، کھیتی باڑی، دکان، جہاں بھی جا رہے ہیں، ان کی تشکیلیں اس طرح ہونا چاہیے کہ بازار کی طرف جانے سے پہلے مسجدوں کو آ جائیں اور مسجد سے تقاضا لے کر جائیں، مسجد سے فکریں لے کر جائیں۔ اور اب ہم کام دھندے، کاروبار، دکان، تجارت میں ہیں، کھیتی باڑی میں، اور وہاں تقاضا سوچ رہے ہیں کہ بھئی نظام الدین سے عالم کے لیے جماعت بنانے کے تقاضے آئیں، بولے خرچوں کی جماعتیں بنے اور جو 5-5 ماہ کی جماعتیں بنے اور مستورات کی جماعتیں ایک ایک خاندان سے بنے۔ اب ایک ضلع کی جماعت آئی، ایک خاندان کی جماعت، خود عالم، تینوں داماد عالم، اور خود کا اور 2 داماد کے 2 سال یعنی بیرون عرب سال کا کیا اور تیسرے جو داماد ہے ان کا پہلا سال لگ گیا اور دوسرے سال کی نیت سے 2 ماہ مستورات کی جماعت میں ایک ملک میں جا رہے ہیں اور وہاں ان کے ضلع کی دوسری جماعت دوسرے سال کی کام کر رہی ہے۔ حضرت سے اجازت مانگا تو حضرت نے ان کو اجازت کہ دوسرا سال وہ وہاں جا کے مکمل ہے۔ ایک خاندان کی جماعت مستورات، ایک خاندان کی جماعت، اور وہ بھی سطحی ہے، بیرون ملک کے لیے جماعت بنی۔ تو مسجدوں سے ملکوں کے اور عالم کی جماعتیں بنے، وہ تقاضے، وہ فکریں ہمارے ہم اس کا بوجھ لیے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ ہماری مسجد کے تقاضے تو مسجد میں، نظام الدین کے تقاضے مسجد میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ تقاضے ہمارے گھر کی تعلیم میں بھی آنا چاہیے۔ آپ دیکھو مسجد نبی سے تقاضا چلتا تھا، گھر کی عورتیں اور بچے اس تقاضے پر تیار ہو گئے۔ بے فکر نہیں ہونا ہے، پوری فکر کے ساتھ مسجد کے اندر ہمارے ساتھی اللہ کی مدد سے مشورے میں تعلیم میں بیٹھنے لگے۔ لیکن تعلیم، یہ تعلیم تو نبوت کا عمل ہے، ہمارے ہدایت میں ایک اہم عمل تعلیم کا عمل ہے، اور تعلیم اصل ترغیب ہے، تعلیم ہی اصل ترغیب ہے۔ صحابہ کس طرح باادب ہو کر بیٹھتے تھے تعلیم۔ ایک صاحب نے اپنے امیر سے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، میں ایک راستے میں کھڑا رہوں گا، میرا ایک تقاضا ہے، اور وہ اجازت دے کے چلے گئے۔ وہاں کھڑے ہوئے، وہ لڑکی آ گئی جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، کچر پر سوار، خوبصورت دوشیزہ، شیما بنت مقیلہ، اور وہ اس کو لے آئے۔ ساتھیوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ امیر کے سامنے تقاضا رکھا کہ بھئی مال غنیمت کو انہوں نے اکیلے ہی قبضہ کر لیا۔ کہا وہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مانگ لیا تھا اور آپ نے مجھے دے دیا تھا۔ اچھا گواہ کون ہے؟ تو صحابہ کو جمع کر کے اعلان کر رہے ہیں، ایک دن تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس دن آپ نے یہ خبر سنائی تھی۔ حالات میں خبریں سنائی جاتی، سخت حالات میں خبریں سنائی جاتی، کتاب ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن تعلیم کا ادب اور دل سے اس کی تصدیق اور اس کا یقین۔ تو 2 صحابہ ملے جنہوں نے کہا اس دن تعلیم کے حلقے میں ہم بھی تھے، آؤ ہم تمہاری گواہی دیتے ہیں۔
ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر سنائی اور ایک دعا سکھائی. انہوں نے بڑے اہتمام سے لیا. ایک ایک عمل صحابہ گھر پہ جا کر بتایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آئے, اس طرح بیٹھے, اس طرح فرمایا, یوں کیا, یوں کرنے کو کہا. ایک ایک بات اب تعلیم گھر پہ ہو رہی ہے. اب ہم غور کریں کہ ہماری مسجد کی تعلیم میں ہمارا کتنا ادب احترام ہے اور وقار ہے, سکون ہے, اور گھر کی تعلیم میں ہمارا کیا ہے. ہماری منزل صحابہ ہے. ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے, ہمیں تو وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے. امت صحابہ پر جمع ہو جائے گی, ہمارے تجربات پر, شخصیات پر جمع نہیں کر سکتے. امت تو صحابہ پر جمع ہو. جب یہ بات کہی جائے گی نا کہ بھائی یہ بات صحابہ میں ہے اور نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے, تو یہاں کی عظمت بھی بڑھانے کا آپ ذریعہ بن جائے گا. اب انہوں نے جا کر گھر پہ پوری بات سنائی. اللہ کا کرنا چند دنوں کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ تعلیم کا عمل یاد کیا. جب تعلیم کو, بیان کو, مذاکروں کو ہم عظمت کے ساتھ لیں گے, ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ جب تم اس کو عظمت سے, ادب سے لوگے نا, تو اللہ جس وقت کا جو عمل ہے تمہیں یاد دلا دے. حالانکہ آپ نے اس کو لکھانے ٹیپ نہیں دیا, ہم تو دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دعوت میں کوئی سبب بھی بدل نہیں ہے. جیسے نماز کے لیے بدن کا استعمال ضروری ہے, ایسے دعوت کے لیے بھی بدن ہی کا استعمال. ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ وہ دعا پڑھی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بڑے یقین کے ساتھ پڑھا. اللہ نے اپنا فضل فرمایا, ان کی عدت پوری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو نکاح دے. دیکھیں ایسا یقین, اور کس قدر یقین ہوگا آپ سے. یہ تعلیم کے حلقے, اللہ جبرائیل علیہ السلام جو پوری بات ہے نا, ایک ایک سوال کر رہے ہیں ایمان کے, اعمال کے اور قیامت کے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. صحابہ تعجب کر رہے تھے کہ یہ آدمی چہرے سے تو پہچانا نہیں جا رہا ہے, لیکن لباس پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے, ایک دم صاف ستھرا لباس ہے. تو سفر سے کر کے آیا ہو کہیں دور سے, وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے, تمہیں تعلیم کا ادب سکھا گئے. علماء تعلیم میں جلسے جبریلیہ کہتے ہیں کہ دو دانوں ہو کر بیٹھے تھے, دونوں ہاتھ ران پر ہے, بات کا سوال پوچھتے بھی تھے اور اس کی تصدیق بھی کرتے تھے. ہم تعلیم میں بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی پکی خبریں سنیں, دل سے اس کی تصدیق ہے. مشورہ ہے, تعلیم ہے, یہ مسجد نبی کے اعمال ہیں. اور اللہ کی قسم کھائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ اعمال ہے, اس میں وہ جاذبیت ہے. ہمارے محلے کا کوئی مسلمان نہیں بچے گا جو مسجد سے اس کا تعلق نہ قائم. یہ ہمارے مساجد ہم قائم تو کریں. مسجدیں جب رات و دن اعمال سے آباد ہوگی نا, اس کی برکت سے یہ نمازیوں کے راستے سے ان کے گھروں تک اعمال جائیں. ایسا ماحول بنا تھا, مرد تو مرد تھے اطاعت پر. اگر اللہ کا کوئی حکم آ جائے ایک نماز کے بعد اور چند لوگ جا کر سنا دیں, تو اب جو ہے گھروں کے اندر رہنے والی عورتیں اگلی نماز سے پہلے 100% پردے اور حیا میں آتی. اسی لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, دیکھو اس وقت میں باطل بہت چوکنا ہے, اور اس بات کی محنت پر ہے کہ مسلمانوں کی نماز روزہ حج سے نہیں ڈرتا, وہ مسلمانوں کی پاکیزہ معاشرت سے ڈرا ہوا ہے. خوف کھائے ہوئے ہیں, اس لیے پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت ختم تو اسلام ختم, اور اسلام ختم تو مسلمان ختم. جو قوم اپنے طور طریقوں کو ختم کر دیتی ہے, اللہ اسی قوم کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. ہمارے حضرت فرمائے تھے اگر غیر قوم بھی اپنے طور طریقوں پر مجتمع ہو تو حکومت کے قانون والے بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے, جبکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں. اور اسلامی معاشرت کو بنانے پر, ماحول کو زندہ کرنے پر اور سنتوں کو زندہ کرنے پر جو کوشش کریں گے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ.
مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد: حیا، سادگی اور پاکیزگی. اور باطل نے اس کے مقابلے کی 3 چیزیں آئی. ایک تو حیا کے مقابلے پر بے حیائی، اپنے گھر کی عورتوں کو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو بے حیا بنا کر عالم میں پھیلایا تاکہ بے حیائی زندہ ہو. عورتوں کے راستے سے وہ چیز چلانا چاہتے ہیں اور دنیا میں یہ تاثر ہے کہ عورتوں کے راستے سے آنے والی چیز کو جلدی قبول کرتے ہیں. حیا کے مقابلے میں بے حیائی، اور پاکیزگی کے مقابلے میں ناپاکی کی چیزیں. یہاں تک کہ تیار غذائیں بازار میں لائے ہیں جس کے اندر حرام چیزیں ہیں تاکہ مسلمان کی عبادت اور دعا مردود ہو. اور تیار لباس بازار میں آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی معاشرت بدل جائے. باطل یہ بات کا اطمینان کیے ہوئے ہیں کہ مسلمان جہاں جا رہے ہو جانے دو، ان کی اولادوں کو اپنی گود میں لے لو. ایسے نظام بنائے ہوئے ہیں کہ دیندار سے دیندار مسلمان بھی اپنے معصوم بچوں کو ان کی گود میں ڈال کے آ جائے اور پیسے دے کر آئے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے یہ کالج اور یونیورسٹیز یہ ایمان کے مذبح خانے ہیں. اگر ہم نے اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں کی اور وہاں بھیجا تو سب سے زیادہ ارتداد اس وقت عالم میں جو ہے وہ اسی راستے سے. ہمارے حضرت نے تو بڑی عجیب بات فرمائی، بہت دھیان سے سنیں. فرمانے لگے تم گلیوں میں گشت کر رہے ہو، نبیوں جیسا عمل کر رہے ہو، اور معلوم ہوا کہ ایک صاحب کی اولاد قرآن پاک کے مکتب میں نہیں ہے، باوجود یہ کہ تم نبیوں جیسا گشت کر کے تم واپس آ رہے ہو، لیکن اس کے بچے کو، ان کے بچوں کو تم اپنے ہاتھوں سے ارتداد کی طرف، گویا جہنم کی طرف دھکیل کے آ رہے ہو. ابھی کارگزاری میں بھی حضرت کتنا اہتمام سے قرآن پاک کے مکتب کو فرما رہے ہیں. ہماری مسجد کی جماعت اس بات کی کوشش کرے کہ بالغ مرد مسجد سے تعلق، اعمال مساجد سے متعلق ہو جائیں اور ان کے ننھے معصوم بچے قرآن پاک کے مکتب میں آ جائیں. جو یہاں سے بات کہی جاتی ہے ذرا ہم اپنے محلوں کا جائزہ تو لیں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنا ماہانہ جوڑ کا حلقہ، ذرا ہم غور تو کریں کہ ہمارے حلقوں میں کتنے مسلمانوں کے بچے قرآن پاک کے مکتب میں ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا سارے پرانے سمجھدار لوگ قربانی دے کر محنت کرتے ہوئے یہاں آئے. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. آپ جانتے ہوں گے ایسے بر اعظم ہیں، پورے بر اعظم میں عرب لوگ گئے اور کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں لے جایا. جنوبی امریکہ، ارجنٹینا، برازیل، چلی، اس طرح امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایسے ممالک. ابھی ایک عرب ملک میں جانا ہوا جماعت کے نظام الدین کی. عرب ساتھیوں کو، نظام الدین کے جو جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے جو کارگزاری سنی اردو والوں سے تو وہ عربوں کو سنا رہے کہ ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ عرب مرتد ہو رہا ہے. تو وہ ذمہ دار کہنے لگے تم عرب کے مرتد ہونے کی بات کر رہے ہو، ارے ہمارے ملک میں جوان تحریر ہو گئے. تحریر ہونے کا مطلب سمجھ رہے؟ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے. کعبۃ اللہ موجود ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود محنت ایسی کی جا رہی ہے کہ بچہ پیدا یہاں ہو اور پرورش کسی جگہ جا کر کرے، اور جب وہ آئے تو دہریہ بن گیا. عالم کے تقاضے ہمارے طرف متوجہ ہیں، عالم سے تقاضے نظام الدین پر آتے ہیں. حملہ یہاں نہیں ہوتا، تقاضے ادھر ادھر ہو گئے تو ہم تقاضے تو ضائع ہوئے لیکن جرم تو ہم سب پر آئے. یہاں تقاضے جو آ رہے ہیں صرف یہاں رہنے والوں کے لیے نہیں، یہاں تقاضے جو آ رہے ہیں چاہے راجستھان کے کسی دیہات میں بھی ساتھی اور عملہ کام کرنے والا ہے، ان سب پر وہ تقاضے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح اپنے ساتھ رکھا تھا کہ رہتے مدینہ منورہ میں تھے اور تقاضوں پر عالم میں جاتے، بیٹھتے نہیں تھے. کوئی صحابی
مدینے مرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہر صحابی کی دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور وہاں جا کے قبر ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ شوق شہادت لے کر پھرا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بھی شوق شہادت لے کر پھرا کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ، وہ تقاضے جو ہمارے طرف آتے ہیں، اب پورا نظام الدین کا تقاضا آپ لے کر جا رہے ہو، پورا صوبہ انتظار میں ہے، یہاں تو مشورے سے چند لوگ آئے، بڑی تعداد میں لاکھوں کا حملہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کیا تقاضے لے کر آتے ہیں، آپ ان کو کتنے اچھے انداز سے پہنچائیں۔ ایک ہی بات، ایک ہی فکر، ایک ایک ضلع میں جائے، ایک ایک تحصیل میں جائے، ایک ایک ماہانہ جوڑ میں اس کے حلقوں میں جائے، ایک ایک مسجد تک جائے، بلکہ مسجد کے متحرک غیر متحرک فعال غیر فعال سارے ساتھیوں تک پہنچے، ایک ہی بات اور ایک ہی فکر۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر۔ ایک تو ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم خود بھی کوشش کریں، کچھ حصہ دن کا 4-6 گھنٹے اور کچھ حصہ رات کا 4-6 گھنٹے ہم مسجدوں کو دینے والے بنے۔ یہ سارا عملہ نیت کرے گا تو آپ دیکھنا، آپ جب جا کے وہاں اپنے عزائم سناؤ گے تو اللہ ان کو بھی تیار کر دیں گے۔ کیوں بھائی تیار ہے سب؟ اپنی مسجدوں کو رات دن آبادی کی محنت پر لانا بہت آسان ہے۔ باہر کی ملاقاتوں کے وقت میں مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو۔ سارے عالم کے بزرگوں نے جن پر اعتماد کرتے تھے لوگ، وہ ساروں نے دستخط کر کے یہ طے کیا تھا، ایک آدمی بھی اگر مسجد کو آئے وہ بھی اس فکر میں آئے کہ بھئی اب مجھے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے اور جا کر ساتھیوں کو مسلمان کو تلاش کر کے مسجد میں لانا ہے اور آبادی کی محنت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2 گھنٹہ آپ نے دیا اور 1 گھنٹہ اس چیز میں لگ گیا تو بھی 1 گھنٹہ کم سے کم یہ آبادی کی محنت میں لگا۔ مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑیں۔ باہر کی ملاقاتوں میں اپنے ساتھیوں کو فکر مند کر کے دیکھو۔ فضائل مسجد پڑھیں، منتخب نے فضائل نماز کے اخیر میں 3 ورق پر مسجد کے فضائل لکھے، اور جگہوں پر بھی فضائل مسجد پڑھ کر سنائیں، اب ساتھیوں کو روانہ کریں۔ دیکھو بہت دھیان سے اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے اطراف کی ملاقات کو اس طرح کرنا ہے کہ 2 ساتھیوں کو تقاضے پہ ایسے بھیجو کہ ایک گھر اور اس کا بالغ مرد اس کی ملاقات کر کے مسجد بلائے۔ 5-7 افراد مسلمانوں کے گھر میں 10 افراد اور 1-2 کا تعلق مسجد سے ہے، ہم انہی کا نام لے کے پکارتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں۔ ان کا جوان لڑکا ملنے آ گیا، ان کا بھائی ملنے کو آ گیا، ہم اس کو یہ پیغام دیتے ہیں مسجد سے جماعت آئی کہ ان کو ملنے کے لیے ہے۔ کیوں یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہماری مسجد کے گلی میں ملاقات ہوئی، اور بعض گھر سامنے کی طرف ہوتے ہیں لوگ نہیں، بعض گھر پیچھے کی طرف، چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے، پتلی سی گلی، اس میں اوپر رہنے والا کرایہ دار، اس کے بعد جب ملنے گئے تو وہ بڑے خوشی سے ملا اور آنکھ میں اس کے آنسو آئے۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگا ہم پیچھے کے نمازی لوگ ہیں، آپ آگے کے نمازی لوگ ہیں، آپ اعمال میں شرکت کرتے ہیں، ہم لوگ دور سے آپ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے تھے یہ ان لوگوں کا کام ہے، شاید ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں 10 سال سے یہاں ہوں، پہلی مرتبہ مسجد کی جماعت میرے گھر پر ہے۔ حالانکہ کھنگالتے ہیں ہمارے یہاں ساتھیوں، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، وہ تو کام کرنے والا محنت کے میدان میں نا، وہ بات سمجھے گا کہ وہ کیسے ملاقات کا نظام بنایا جائے کہ ایک ایک گھر اور ایک ایک بالغ مرد سے ملے۔ سب ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس کا نظام بنائیں۔ آپ دیکھنا یہ وہ طاقتور عمل ہے، اگر مسجد کی طرف آپ کے قدم اٹھے اور آپ مسجد سے مسلمان کی ملاقات کے لیے گئے اور مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر کے ساتھ بات کر کے لانے کی کوشش کی گئی، اس درمیان میں ہمارے محلوں میں گلیوں میں جو چھپ کر باطل نے پنجے گاڑ لیا ہے، گناہوں کے اڈے ہیں، اللہ اس عمل میں وہ طاقت رکھے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ان کو اکھاڑ پھینکیں گے، تمہارا محلہ پاکیزہ ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا صوبوں میں ہوا ہے، حضرت سے لوگوں نے مشورہ کیا، ایسے باطل نے ارادہ کر لیا ہے، یہ محنت شروع کرو، انہوں نے جلد پھرت شروع کی۔ اسکیم نے وہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا کام یہاں نہیں چل سکتا، کیونکہ یہاں لوگ یہ جو نقل و حرکت میں ہماری چیز نہیں چل سکتی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم تو خوش فہمی میں زیادہ ہے
اپنے محلے کے چند گلیاں اور چند گھر کے چند افراد ان تک محدود ہے. مسجد میں تھوڑا گشت میں، شب گزاری میں، ماہانہ جوڑ میں، اجتماعات میں عملے کو، مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. 90-95% مجمع وہ ہے جو ہمارے پہنچ سے باہر ہے. اور 2 مسجد کے حد، 2 ماہانہ جوڑ کے حلقوں کی حد، 2 محلوں کی حد، کوئی بستی نہیں بن رہی ہے. شہر کے کنارے آپ جا کر دیکھو، باطل ایسے دیکھ کر محنت کر رہا ہے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں کہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے وہاں اپنے قائم کر دیے سارے گھر. ایک مسجد سے امام پکڑا گیا تو معلوم ہوا 35 سال سے یہ قادیان امامت کر رہا ہے. وہ تو مسجد کی جماعت اور جماعت، انہوں نے مسائل پوچھنا شروع کیا، اور مولوی صاحب آپ چلیے ہمارے یہاں شب گزاری اور بہانہ جوڑ. تو پتہ چلا کہ جی اس کا تو تعلق کہیں اور سے، نقل و حرکت کہیں اور ہے. تو مسجد کی جماعت، بہانہ جوڑ کے حلقے کے ذمہ دار ایک ایک چیز کو فکر میں لیں. ہماری مسجد رات و دن آباد ہوگی، ایسا خوش نصیب بن جائے گا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نظام الدین کی بات کو ایک بچہ لے کر چلائے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور اللہ اس بات کو چلا دے گا. مطلب حوصلے چاہیے، بس سعادت مند خوش نصیب بننا چاہیے آدمی کو کہ سیرت سے، قرآن سے، حدیث سے اتنی واضح تر بات کہی جا رہی ہے. آپ دیکھو، ایمان والے ہیں تو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے غیر کا خوف ان کے دل سے نکالتے ہیں. آج مسلمان نماز پر اعمال پر ہے، لیکن غیروں کا تاثر ہے اور اسباب کا یقین جی میں لیے ہوئے، ادھر ادھر کی اڑائی ہوئی خبروں سے بے چین ہو جاتے ہیں. کیوں کہ سچی پکی خبر جو تعلیم میں سنائی جاتی ہے اس سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر کی خبر کا تاثر آتا ہے. داعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر ہو. ہماری مسجد کے اطراف میں ایک ایک گھر کی ملاقات کی نیت کرو. کیوں نہیں کریں گے سب انشاءاللہ؟ ہر بالغ مرد تک جان اس کا نظام بنائیں. دوسری جماعت ایسی بناؤ، 2 ساتھی 3 ساتھی جو ملاقات میں جائیں، اور اپنے تشکیل کا جو عنوان بنا ہوا ہے اس شب گزاری سے، شب گزاری میں نقد جماعتیں لے کر، مسجدوں سے نقد جماعتیں، بھائی ہمارے یہاں سے نقد جماعت بنانی ہے، ہمارے گشت کا دن 2 دن باقی ہے، اس کی محنت کا عنوان ہے ہمارے 2 ساتھی ایسے ساتھیوں کی ملاقاتیں کریں اور تشکیل کا عنوان بنائیں. دوسری بات، اور تیسری بات، جہاں گناہوں کے اڈے ہیں، شراب کے، جوئے کے، کھیل کے میدان، دیہاتوں میں چوپال، بیٹھک، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے صحن لگائے چارپائی اور بیٹھے ہیں باتوں میں، ایسے ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں کو وقت نہیں دیتے، لیکن ایسی جگہوں کے لیے مسلمان اپنا وقت دے رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں ہوتی ہیں وہاں. ہماری جماعت مسجد سے جائے اور ذرا جرأت اور ہمت کے ساتھ اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ مسلمانوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کے ساتھ. حضرت نے ایک صاحب بالکل چہرہ بھی ایسا اور لباس بھی ایسا اور نماز کے لیے آ رہے تھے اور اس کو اپنے گلے لگا لیا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت محبت سے بات کرنے لگے. کہا لوگ نیک لوگوں سے تو محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ قابل رحم ہیں، ان سے محبت کریں. عوام سے جتنا تم بدحال سے بدحال مسلمان کے پاس جاؤ گے اتنا اپنے قریب اللہ کو پاؤ. اور جتنا گناہوں کے ماحول میں جا کے مسلمان کو دیکھو گے نا تو دین کے مٹنے کا غم ملے گا. حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں ذرہ برابر بھی دین کے مٹنے کا غم آ گیا، اللہ ایسے دل کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے. ابھی تو ہمارے دل خالی پڑے ہوئے اور صحابہ زندگی بھر ساتھ رہے. صحابہ کہتے ہیں صحبت کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر لیست له راحت. ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ غمگین، کبھی آپ کو چین سے بیٹھا ہوا نہیں. وہ درد و غم، وہ بے چینی ہماری مسجد کی جماعت میں ہو تو اب دیکھو یہ محلے میں جو ملاقاتوں کا ماحول بن رہا ہے، فجر کے بعد 1.5-2 گھنٹہ مسجد کی جماعت بھی محنت کر رہی، آنے والی جماعتوں کو بھی اس محنت پر ڈالی. وہ تھکے تھکائے آئے ہیں،
ان سے کہو درخواست کریں بھائی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ محنت میں تم بھی لگے. وہ جب ماحول دیکھیں گے اور تقاضے دیکھیں گے تو نیند کہاں جائے گی پتہ نہیں چلے. 1.5-2 گھنٹہ صبح کے وقت میں مقامی ساتھی جماعت کو لے کر مدینہ پاک میں جماعتیں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجدوں میں قیام کراتے تھے، مسجدوں میں قیام کراتے تھے. ایسے سخت دل طائف کے لوگ آئے کہ جی ہم تو نہ روزہ رکھیں، نہ حج کریں، نہ اللہ کے راستے میں جائیں اور نہ اپنے بتوں کو توڑیں. آپ نے ان سے بحث مناظرہ نہیں کیا بلکہ کہا ان کو مسجد میں قیام کرو لیکون ارق قلوبہم. مسجد میں اگر انہوں نے قیام کر لیا ان کا دل نرم پڑ جائے. ایک دن ایک قبیلہ غفار تھا جو ابو ذر غفاری کا قبیلہ رضی اللہ عنہ، وہاں سے چند لوگ آئے. اس میں ایک صاحب ذرا بڑے پہلوان، بڑے بہادر، ان کا نام جہجہ تھا. آپ نے عشاء کے بعد اعلان کیا ان کو کون لے جائے گا؟ تو جتنے تھے سب کو تو لے گئے، ان کو کوئی نہیں لے گیا. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. آپ کے گھر پہ اس وقت 7 بکریاں تھیں. ایک ایک بکری کا دودھ دھوتے گئے اور ان کو پیش کرتے گئے. وہ ایسے پہلوان کے ایک دوسرا لانے سے پہلے پہلا پیالہ پورا کر دیا. 7 بکری کا دودھ اکیلے نے پی لیا. اور پھر ام ایمن رضی اللہ عنہ جو آپ کی خادمہ تھی، انہوں نے اپنا ازواج مطہرات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا بنایا تھا وہ سب لا کے مہمان کے سامنے رکھ دیا. وہ مہمان نے سب کا کھانا اکیلے ہی کھا لیا. وہ تو چلے گئے. ام ایمن کو غصہ آیا کہ حضور بھوکے ہیں. اجا اللہ من اجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھوکا رکھے جس نے ہمارے نبی کو بھوکا رکھا. آپ نے فرمایا ناراض کی ہوتی، ایک دن ہم روزہ رکھ لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے. اللہ کا کرنا ایک دن گزرا، اگلے دن پھر آئے. پھر ام ایمن سمجھی کہ آج بھی ہمیں روزہ ہی رکھنا پڑے. آپ نے ایک بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھ سے اور وہ پیالہ رات ملا کے ان کو دیا. کہا اطمینان کے ساتھ پیو. وہ پیتے رہے. آپ نے کہا اور پیو اور پیو. ایک پیالہ پورا پیا اور کہنے لگے الحمدللہ میرا پیٹ بھر گیا. وہ تو چلے گئے. ام ایمن کہنے لگی میں تو سمجھ رہی تھی آج بھی ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان 7 آنکھوں سے کھاتا ہے، ایمان والا 1 آنکھ سے کھاتا ہے. یہ ماحول تھا. منتخب احادیث میں فضائل تبلیغ کی 190 نمبر حدیث. قبیلہ عبد قیس جو آیا تھا منطقہ شرقیہ تھا 1300-1400 کلومیٹر دور سے. ان کے جو قبیلے کے سردار کے چہرے پہ نشان تھا، ان کا اس دن نام اشج پڑا. اشج عربی میں چہرے کے نشان کو کہتے ہیں. تو وہ قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری تفصیل لمبی بات پوری بات ہے اس میں، آپ کوشش کرنا ضرور اس کو دیکھنا. اخیر میں جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے حوالے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ذرا اچھے سے رکھنا اپنے پاس، ذرا ان کا خیال رکھنا. 1 ہفتے کے بعد بلا کر کارگزاری ہوئی. کیسے پایا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں قبیلے والے، اجی یہ تو لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں اپنے گھر لے گئے، ان کا کھانا کھلایا، نرم بستر پر سلایا، صبح شام یعنی رات دن ایک کر دیا محنت میں، اور اللہ کا کلام سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھایا. اب ہمارے یہاں جماعتیں آتی ہے، ہمارے یہاں بھی آتی ہے. ہم صبح بتا دیتے ہیں یہ کچن، یہ بازار، اور انشاءاللہ شام کو بلا. کسی وجہ سے رہ گئی تو اگلے دن معاف کرنا. وہ 2 دن تو رہ رہے تھے، وہ کیا کریں گے پکڑ کر کے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اگلے دن چلے جاتے. آنے والی جماعتوں کی نصرت کا کیا حق تھا؟ بلکہ ہمارے ساتھی جب جماعت آئے اپنا بستر ان کے ساتھ لگائیں اور جماعت چلی جائے تو اپنا بستر گھر کو لے آئیں، تاکہ رات کی آبادی کی محنت بھی عملاً ہمارے پہلے کے لوگ ان کو سکھا کر دیں. عمل سے عمل زندہ ہوگا، محنت سے محنت زندہ ہوگی. آنے والی جماعتوں کی نصرت اور اللہ کے راستے میں جو لوگ گئے ہیں، ایسے پرانے ساتھی جن کے گھر والوں کا وقت مستورات میں لگا ہو کو ان کا طے کریں کہ ان کے گھر والوں کی نصرت کریں. بیمار ہیں عیادت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان لڑکا آتا تھا، یہودی غلام. آپ نے پوچھا وہ لڑکا نہیں آ رہا، معلوم ہوا وہ بیمار ہے. امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان لڑکے کے گھر پہنچ گئے.
آپ کی صحبت میں رہنے سے بڑا باادب ہو گیا وہ لڑکا. آپ نے کہا موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھ لے. تو وہ اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگا. باپ نے دیکھا دشمن ہے، یہودی ہے، لیکن آپ کے اخلاق کا اثر بچے پر، اور آپ اتنے بڑے نبی ہو کر اپنی مشہوری کو چھوڑ کر میرے گھر ایک بچے کی عیادت کے لیے آئے. تو وہ باپ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس بچے نے کلمہ پڑھا. آپ کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ ایک آدمی کو تو نے میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچایا. ایک ماحول بنانا ہے صاف ستھرا، ایسا باغیچہ. ایک صاحب کا گھر ہے، صحن ہے، ہریالی ہے، بچھاٹ ہے، کھانے پینے کا سامان، کھجور، قہوہ، چائے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو سچ بتاؤ ادھر سے گزرنے والا بھی کھنکھانے گا کہ مجھے دیکھ لو، میں بھی تمہارے پہچان کا، مجھے بلا لو، میرا بھی جی چاہ رہا ہے. اور کسی کے گھر میں پانی بارش کا ٹپک رہا ہے، کیچڑ ہے، بستر بھیگے ہوئے ہیں، چولہا جل رہا ہے تو اس کی لکڑیوں سے دھواں پورے گھر کے اندر ہے، اور بچے رو رہے ہیں. تو سچ بتاؤ ایسے گھر میں کسی کو بلایا جائے تو وہ بھی نہیں آئے. ایسا صاف ستھرا اعمال دعوت سے، احباب دعوت سے ایسا باغیچہ تیار ہو جائے کہ محلے کے لوگ تو کیا، باہر سے آنے والے بھی یہ تمنا کرنے لگے کہ ایسا صاف ستھرا ماحول ہمیں بھی مل جائے، لوگ ہمیں بھی بلائیں. ایسا آپس میں پیار، ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کو ساتھ میں لینا. مواخذہ نہیں، پھر مشورے میں کل کی کارگزاری سنائی، کوئی کمزوری ہے مواخذہ نہیں، بھئی اب یہ کام بتاؤ بھائی کس طریقے سے پورا ہو جائے، اور اگلا تقاضا تقسیم کر دینا. اتنا آسان اعمال ہے. آپ دیکھو اس میں اپنا ذاتی حسن ہے، باہر سے کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں، لیکن رواجی چیزیں ہماری محنت میں غالب ہوتے جاتی ہیں، اور رواج غالب ہوگا اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اس کام میں مجاہدہ ہے، سنتوں کو زندہ کرنے میں مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ ہی ہدایت کا سبب ہے. ہمارے ہر عمل میں چاہے مشورہ ہو، تعلیم ہو، آبادی کی محنت ہو، تشکیلی ملاقاتیں ہو رہی ہو، ہم اس محنت کا عنوان بنائیں کہ سنتوں کو زندہ کریں. اب یہ 3 قسم کے لوگوں کو باہر جو ملاقات میں بھیجے نا، پوری کوشش کریں، پوری خوشامد کریں اور مسجد کے ماحول میں رہیں. اسی مجبوری سے کوئی آنے کو تیار نہیں تو اس سے ضد بحث کرنے کی بجائے اس کو بڑے حکمت اور نرمی سے کہا جائے بھائی اس وقت کوئی کام میں آپ مشغول ہے، اچھا یہ بتاؤ نا اگلی بار کب آئیں آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کو مسجد کے ماحول میں لے جائیں. ایسے ایسے شہر جہاں مسجد کا ماحول اور نمازی اور جمعہ میں جگہ نہ ملے، عیدین میں کئی نمازیں کرنا پڑے، ایسے محلے سے ایک صاحب کو جب مسجد میں لایا گیا، 45-50 سال کے قریب کی عمر، کہنے لگے 35 سال پہلے بچپن میں مسجد گیا تھا، اس کے بعد میں کبھی مسجد نہیں گیا، نہ عید کے دن نہ جمعہ کے. ایسا ماحول ہے، بتا ہر جگہ ہے. ہم دوسروں کی کارگزاری سن کر تعجب کر رہے ہیں، اپنے محلوں پر جب نہ جائزہ لیں تو دیکھو گے کیسی کیسی چیز. ایک تو یہ بات کی فکر ہو کہ بھئی ہماری مسجد میں جس کو ہم لا رہے ہیں، بہت دھیان سے سننا ہوگا، یہ باہر کی ملاقاتوں کرتا ہے، مسجد میں لاتے لاتے حکمت سے معلوم کر لو. آج مغرب کی نماز غالباً آپ کسی اور مسجد میں تھے، یہاں نظر نہیں آئے. اگر پڑھ لیا ہوگا تو بتا دے گا، اور رہ گیا تو شرمندہ ہوگا. اس کو کوئی شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، استنجا خانہ ملک خانہ ہے، آپ فارغ ہو کر تو جو نماز باقی ہے آپ کی نماز پڑھ لو. مغرب کی نماز ادا کر لی، بڑے پیار سے چوکنا رہے، اس کا استقبال کریں. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عملے کو 4 مہینے کے لیے پیدل بھیجتے تھے. تھک تھکا کے چور، بھوک، پیاس، حالات، بستر پھینکے گئے، پکا ہوا کھانا الٹ دیا، ایسے ایسے گاؤں سے غم لے کر اور ایسے حالات سے واپس آتے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا استقبال کرتے تھے ان کا، وہ کہتے ہیں ہم نے کھڑے کھڑے یہ استعداد پیدا ہو جاتی تھی اگر حضرت کہیں تو یہیں سے دوبارہ 4 مہینے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، حیات صحابہ میں ہم دیکھیں تو صحیح، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. ایک صحابہ ہے، آپ اپنی جگہ سے ہلے، انہوں نے کہا حضور اتنی ساری جگہ ہے میں کہیں بھی بیٹھ جاتا، آپ کیوں ہلے؟ کہا میں ایک مسلمان کے احترام میں ہلا ہوں. ہم تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، کہ وہ ایسا ہوتا ہے.
آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے اپنی جگہ اگر چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ہلنے پر اس کی مغفرت فرما دے. مسلمان کا اکرام کرے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا میں یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ لوگ تجھ سے مجھ کو مال مانگتے ہیں اور میں تجھ سے مسلمانوں کی محبت مانگتا ہوں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. مسلمانوں سے محبت، ادب، احترام، اعتماد. بھائی کس سے کیا کوتاہی ہو رہی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مواخذہ کرنے والے؟ جی بھائی آپ دیکھنا سینے سے لگاؤ اپنے عملے کو تو دیکھو یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اور ہم نے ایک بات پہ اس کو ٹوک دیا تو بتاؤ اگلے دن مشورے میں بھی نظر نہیں آئے. ہاں ہم اپنے عملے کی قدر کریں گے. اب جب مسجد میں لائے حکمت سے ان کو نماز پڑھایا، اب لے کر تعلیم پہ بیٹھا. دیکھو بھائی یہ بہت ضروری عمل ہے، ہر ساتھی بہت دھیان سے اس کو نوٹ کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے. ہاں مسجد میں لائے، تعلیم میں بٹھائے. تعلیم ہی اصل ترغیب ہے. اچھے سے اچھے مقرر کی زبان میں وہ اثر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں میں اثر ہے. اس لیے اس کو تعلیم میں بٹھائے. لوہا بھٹی میں ڈالنے سے نرم ہو جائے، اب اس کی جس طرح چاہے شکل بنا لو. ایسے ہی کتنا ہی سخت دل آدمی آیا ہے، مسجد کا ماحول ہے، اللہ کی رحمت ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں اور سنائے جا رہے ہیں. سچ بتاؤ دل کتنا نرم ہو جائے. اب تھوڑی دیر وہاں بٹھایا، اب لے کر اس کو الگ بیٹھے. دیکھیے یہ تشکیلوں کا جو عنوان ہے نا، وہ ہر مسلمان سے بات کرنا ہے، ہر مسلمان سے یہ مزاج بنانا ہے کہ وہ سب کریں گے انشاءاللہ. ان کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ. اب تعلیم کے بعد لے کر بیٹھو. اب دعوت کے خروج کے فضائل بتاؤ، اس امت میں آنے کی ذمہ داری، اعزاز بتاؤ. نئے ہیں اس کو بتاؤ کہ اس محنت پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہیں، اور پرانے ہیں تو تھوڑی سی وعید بھی بتاؤ کہ بہت دن سے وہ نہیں نکل رہا تو خروج میں تاخیر پر کیا نقصان. ہمارے حضرت اس واقعے کو سناتے ہیں، 3 صحابہ جو دیر سے وہ نہیں آئے نا تب، کہ ان کے بارے میں بار بار آپ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ پوری شریعت میں صحابہ میں اتنا انتاف، اتنی ناراضگی، اتنا دوری، اتنے دن تک ان سے قطع تعلق کہیں نہیں ملتا. صرف 3 صحابہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے، ان کے ساتھ 50 دن تک بائیکاٹ. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن تاخیر ہوئی آدھا دن، تو آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتی. ساری دنیا تمہاری ہو جائے اور تم سب خیر کے کام میں خرچ کر دو تو جو جماعت کو تم نے صبح روانہ کیا اور دوپہر میں جا کے ان سے مل جاؤ گے، ابھی انہوں نے کام بھی نہیں شروع کیا پھر بھی تم ان کے اجر کو نہیں حاصل کر سکتے. قرآنوں کو اپنے تھوڑی وعید بتائیں کہ تاخیر کا کیا نقصان ہے. اعمال کی پابندی عجیب بات، سننا بہت دھیان سے، دیکھنا، دھیان دینا. ہمارے حضرت نے بات فرمائی، دل کو لگنے والی بات. اہل دعوت کا، کام کرنے والے ہمارے ساتھیوں کا اعمال دعوت اور اعمال عبادت کی استقامت کے نہ ہونے نے، اعمال دعوت اور اعمال عبادت کی استقامت کے نہ ہونے نے اہل باطل کی شدت اور مدت کو بڑھایا ہوا. جو شدت اور مدت بڑھی ہوئی نا، پکڑ نہیں آ رہی، ہدایت نہیں آ رہی، اس کی وجہ صرف ہم ہیں کہ جی ہم اپنے اعمال کے پابندی. حضرت نے فرمایا کسی 1-2 عمل پر مداومت کا نام بھی استقامت نہیں ہے. میاں جی عظمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت نے حیات الصحابہ کی تعلیم سے پہلے یہ بات فرمائی. کسی نے پوچھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استقامت کیا ہے؟ کیا کام کرتے کرتے میدان محنت میں اس کا انتقال ہو جائے یہ استقامت؟ تو تمنا کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی موت تک کریں، تو اپنے عملے کو استقامت پر اٹھانا. حضرت فرماتے رہتے ہیں کہ نئے لوگوں کا آتے رہنا اور پرانوں کا بیٹھتے رہنا یہ کام کا تنزل ہے، کام کی ترقی نہیں. پرانے عملے کو سمیٹے اور نئے لوگوں کو ترغیب دے. لیکن حضرت ایک بات فرما رہے تھے، تم لوگ تشکیل تو کرتے ہو، وصول نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ارے ذرا بولو بھائی، تشکیل تو کرتے ہیں لیکن وصول نہیں کرتے.
ہم نے تشکیل کی ایک آدمی کی، بتا بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک تیار ہو، فلاں وقت جماعت بن رہی، لیکن ہم نے وصول نہیں کیا تو چھوٹا سا عذر بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلا کام تشکیل ہے، فروض 4 مہینے کی بنیاد پر اٹھایا جائے۔ آپ دیکھو نا، ایک صحابی کو ہجرت باقہ اور بادیہ پر آپ اٹھا رہے ہیں، نئے آدمی کو بالکل، کون سی افضل ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ سارا سب کو چھوڑ کر تم مدینہ پاک میں رہو اور یہاں سے تقاضوں پر جاؤ۔ نئے آدمی کی تشکیل پوری زندگی کی، اور ہم 4 مہینے کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ اور بڑے افسوس کی بات، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ۔ ہم دیکھتے نہیں نا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات تو ہمارے عملے کے درمیان بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ ہر ساتھی روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکالے اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، حضرت کے بیان کا ایک پیراگراف، ایک اقتباس ہے، فرما رہے ہیں کہ اسلام اگر دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہے اور قربانی دینے والے تیار ہو گئے تو اللہ اس گھیرے کو توڑ کر اسلام کو عالم میں چمکا دے۔ قربانی پر اپنے حملے کو تیار کرنا، تو پہلا کام ہے تعلیم کے بعد اس کی تشکیل کرنا۔ دوسرا کام، ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنا فارغ وقت مسجد کو دے۔ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا، باہر جتنا بگاڑ ہے مسلمانوں کا فارغ وقت مسجد کو نہیں لگا۔ دیکھو عام طور پہ آدمی کام دھندے بیوی بچوں میں محفوظ ہے، خالی وقت جو ہے وہ فساد کا ذریعہ ہے۔ ایسے آلات اور ایسے حالات ہیں، ایک منٹ بھی فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب ساتھی کوشش کریں فارغ وقت مسلمان کا مانگے۔ اب کام یہ کرنا ہوگا، سننا، اس کا نام لکھیں، اس کا وقت لکھیں، اس کو وصول کرنے کے لیے اپنی مسجد پر تقاضا رکھیں، اپنی مسجد پر تقاضا رکھیں۔ ایک صاحب رات کو 12 بجے وقت دینے کو تیار ہے کہ 11 بجے میری دکان بند ہوتی ہے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے تک 1 گھنٹہ لگتا ہے، 12 بجے میرے اندر بشاشت ہے، میں وقت دے سکتا ہوں۔ ہم 12 بجے اس کے گھر پہ چلے جائیں، اس کو وصول کرنے کے، اپنی مسجد پر تقاضا رکھیں۔ ہمارے حضرت ایک بات کہہ رہے تھے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی قربانی دو، عشاء کے بعد آؤ، کیونکہ ہم عشاء بعد وقت دیتے نہیں۔ وہ کیوں قربانی دے؟ تم پرانے ہو، تم قربانی دو نا۔ اس نے 12 بجے کا وقت کہا، اب تم 12 بجے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نئے لوگوں سے قربانی مانگ رہے اور اپنے لیے سہولت۔ اگر اس طرح ہمارا عملہ آ جائے نا تو آپ دیکھنا چند ہفتے نہیں گزریں گے، اللہ ہماری مسجدوں کو نمونہ بنا دیں گے، بلکہ ملکوں سے لوگ تقاضا کریں گے ایسی مسجدیں ہمیں دکھاؤ۔ آتے لوگ یہاں بڑے بڑے ذمہ دار آئے اور انہوں نے یہ بات کہی، ہمیں عملی نمونہ بتاؤ۔ بعض مسجدوں میں نمونہ ملا، یہاں آ کر انہوں نے کارگزاری مسجد کے نام کے ساتھ سنائی کہ فلاں مسجد کے اندر ہمیں رات و دن کی آبادی ملی۔ مسجدوں کو رات دن آباد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور تیسری تشکیل گھر کے 5 عمل کی، لیکن آپ دیکھنا اس بات کو سننا، ہم نے ان سے کہا 5 عمل کی تعلیم کرنا، اس کے فضائل بتاؤ، اس کے دلائل بتاؤ سیرت سے۔ پہلے دن قرآن کی جو آیتیں اتری ہے، پہلے دن حلقہ لگا ہے، اسلام کا سب سے پہلا عمل اپنے گھر میں قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ ہے۔ آپ دیکھو صحابہ صحابیات، ایسا خوف تھا، قرآن بھی نہیں اترا، مصحف کی شکل بھی نہیں، آیتوں پر آیتیں اترتی جا رہی ہے، دروازہ کھلا رکھ کر بھی اپنے گھر میں نہیں کر سکتے یہ عمل۔ اتنا خوف ہونے کے باوجود دروازہ بند کر کے چپکے سے گھر میں قرآن پاک سیکھا جاتا۔ حضرت عمر نے جب بہن کی اور بہن کی پٹائی کی تو بہن نے جو بات کی کہ قرآن کے سیکھنے پر، اسلام پر ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم اس کام کو اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے ہماری جان میں۔ یہ بات دل کے اندر اتر گئی، حضرت عمر ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ ایک ایک عمل کے فضائل بھی اور ایک ایک عمل کے دلائل بھی اور ایک ایک عمل کے اوپر طریقہ کار بھی صحابہ کی ترتیب والا عمل بتایا ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، ہم نے 5 عمل کو سمجھایا، لیکن جب کبھی ہمیں ملے تو ہم نے ان سے پوچھا نہیں بھائی بات کہاں تک پہنچی ہے، 5 عمل کی تعلیم میں کہاں تک پہنچے۔
اب انہوں نے کہا گھر میں کتاب تھی ہم نے پڑھ لیا، تجوید کا حلقہ سمجھ میں نہیں آیا، اچھا بیٹھو ہم بیٹھ کے ابھی کرتے ہیں، اب ایک دو آیت یا ایک سورت ہم نے پڑھی، اب اس سے کہا تم بھی پڑھو، اگر کوئی ضرورت ہے سوال وہاں اس کی رہبری کرنے کی اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا دو، اب وہ سمجھ گئے، اس طرح گھر کے اندر کر تو گھر کے 5 عمل کی تعلیم۔ ہمارے محلے کا ایک مسلمان گھر ایسے نہیں بچنا چاہیے جس گھر میں 5 عمل کی تعلیم نہ ہو۔ 3 محنتوں کا رخ ہر مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ دیکھو 2 مہینے مردوں میں 3 دن لگاؤ اور تیسرے مہینے کم سے کم مستورات کے ساتھ دیکھنا، ادھر بات سننا۔ بہت سارے جوان یہ بات کہیں گے میرا تو نکاح نہیں ہوا، تو ان کو یہ بات کی رہبری کرنا ہے، امی تو ہے، خالہ ہوگی، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی، جو بالکل جس کا سگا محرم ہے یہ، وہ بات بہت آسانی سے اس کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ان میں سے کسی کو بھی آپ لے کے 3 دن کی جماعت میں جا سکتے ہیں، تیار کرنا۔ ہمارے حضرت کی دلی منشا ہے مسجد مستورات کی جماعت بننے دیں۔ ہم کتنے لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں، بھائی آپ کا ہفتہ آ گیا 3 دن جاؤ، کبھی ہمارے دل میں یہ بات بھی آتی ہے 2 مہینے آپ کے ہو گئے، تیسرا مہینہ آپ کا آ گیا، چلیے مستورات کی جماعت بناتے ہیں مل جل کر۔ حضرت نے کہا ہمارا ہدف ہے اس کام کے ذریعے سے 100% مسلمانوں کے گھر پہ مستورات کی جماعت کو داخل کرنا۔ یہ روزانہ کے کام ہیں ہمارے، ابھی تو روزانہ کی کام گنا رہا ہوں، اتنے کام روزانہ کے ہیں یہ۔ پھر تیسری بات ان کو کہو بھائی اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو۔ بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیات آئی، اپنے طلب علم کو بتایا، آپ نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے متعین کیا کہ ہفتے میں فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت تم جمع ہو جایا کرو، وہاں ہفتہ واری تعلیم ہوگی، آپ ہفتہ تعلیم میں جائیں۔ اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اما عائشہ ازواج مطہرات بڑے اہتمام سے اس تعلیم کو سنبھالتی۔ اس طرح مرد کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے، ہمارے محلے کی 100% خواتین کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے قائم ہو جائے۔ لیکن آسان کو مشکل بنایا ہوا ہم نے۔ 2 عورتیں عشرہ لگا لیں، 3 عورتوں کا 3 دن لگ جائے، مسجد کی جماعت مشورہ کرتی ہو، بھائی اپنے مشورے میں بات رکھ کے ہفتہ واری تعلیم شروع کرو۔ 4 عورتوں کا عشرہ لگ گیا، 6 عورتوں کے 3 دن لگ گئے، ایک محلے کے اندر 100 مکان ہے، بھائی 50 مکان ادھر کر دو، 50 مکان ادھر کر دو، شمال جنوب شرطن غربن، اور ان کو جو ہے ہفتہ واری تعلیم ان کے لیے کر دو۔ ایک خاتون ایک دن ہفتہ واری تعلیم میں جا رہی ہے اور دو خواتین جو عشرے والی ادھر اور 2 خواتین عشرے والی ادھر، وہ تو جی پر لینا پڑے گا۔ یہ ہمارے محلے کیا 90% علاقہ یہ تو متعلق ہے اعمال سے اور اعمال مساجد سے اور گھر کے اعمال سے، 10% علاقہ دور پڑتا ہے۔ اگر جماعت کی فکر ہو گئی اللہ اس دور والے علاقے میں بھی اعمال قائم کر دیں۔ جس علاقے کے ذمہ داروں نے مستورات کے کام کو اپنے جی پر لے لیا، اللہ نے 10 گنا کام وہاں آگے بڑھا۔ مستورات کا کام آسان ہے، یہ 3 باتیں میں نے بتا دی۔ ہر ساتھی اس بات کی فکر روزانہ کرے، ہفتہ واری تعلیم کی فکر روزانہ ہے، جس کو ملو اس کو تیار کرو، بھائی آپ کی گھر کی عورتیں ہفتہ واری تعلیم میں پہنچے، فلاں صاحب کی گھر فلاں دن اتنے بجے وہاں تعلیم ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ تعلیم، آدھا گھنٹہ 6 صفات کا مذاکرہ، گھنٹہ سوا گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں گھر کے لوگ۔ 5 چھٹے ہفتے میں مشورے سے وہ مرد کا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو ہفتہ واری تعلیم کے بڑھانے کی فکر ہونا چاہیے، کیوں بھائی صاحب جی پر لیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات کی یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارے محلے کا جو گشت ہوتا ہے، ویسے تو روزانہ ہی محنت کا عنوان ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے استعداد نہیں تھی امت میں، اس لیے ہفتے میں 1 مرتبہ پھرنے کو کہا گیا۔ اب تو استعداد آ گئی، اب تو رات و دن صبح شام ہماری مسجد کی جماعت اسی فکر گرد غم کے ساتھ ہے۔ محلے کے نمازیوں کو بھی اپنے ساتھ خوشامد کر کے لے لیں، نبیوں والی محنت کا عمل ہے۔ اگر اس محنت کو ہم نے کیا تو نبیوں جیسی دعا قبول ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کو لے، مشورے میں گشت کے امور طے ہوئے، جو ساتھی مشورے میں نہیں ہے ہم ان کے پاس جا کر ان کو خوشامد کر کے بتائیں، وہ کہیں گے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں تو ایک ضروری تقاضے پہ آج باہر جانے والا تھا، میرا تو گشت ہی رہ جاتا۔ گشت سے پہلے گشت فکرے، اور دوسرے گشت میں بھی اس فکر کے ساتھ جائیں، وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر گشت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ مکرمہ میں بھی گشت کیجیے اور دوسرے گشت کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر بستیوں میں بھی جائیں۔
ہاں چوکنا رہنا ہوگا، صرف اپنا محلہ نہیں، اپنے خلق و جوار ایک ایک محلے کے اندر جہاں جہاں کام کا عنوان نہیں، چاہے مسجد بھی نہ ہو وہاں کوئی جگہ ٹھکانہ بھی نہ ہو، کسی مسلمان کو تیار کر کے اس کا ورکشاپ ہے، کوئی جگہ ایسی ہے کوئی کسی وقت خالی رہتی ہے، اس وقت کا عنوان بنا کے دوسرا گشت دے، اور دو دو ساتھی کو روزانہ وہاں بھیجا جائے جہاں ہم نے دوسرا گشت شروع کرایا، وہاں مشورہ شروع کریں، تعلیم شروع کریں، ملاقاتوں کا نظام بنائیں، وہاں جماعتوں کا مستورات کا قیام کرانے کا نظام کریں، وہاں بھی نئے نئے گھر مکانات تیار کریں، اس طرح کام آگے بڑھے گا۔ اور ایک ہے ہفتے میں مشورہ، جو ماہانہ جوڑ کے حلقے کا مشورہ ہے، ساری مسجد کے فکر مند ساتھیوں کو لے کر مشورے میں پہنچے، اپنے ساتھیوں کو ایسی فکروں کی جگہ لے جائیں۔ اور جو شب گزاری کا دن ہے تو اثر سے اشراق اور کھانا بستر صاف اور اپنی پوری مسجد کی جماعت، یہ پورے ہفتے بھر کی محنت کا نتیجہ نکلے گا کہ پوری مسجد کی جماعت کو ساتھ لے کے جائے۔ اعلان کر دینا کافی نہیں ہے شب گزاری میں اثر سے اشراق تک پہنچے، کھانا بستر ساتھ لے کر پہنچے، نہیں، بلکہ محنت کر کے اپنی مسجد کے عملے کو، آپ سوچو تو صحیح، صحابہ روزانہ مسجدوں میں رات کو قیام کریں، عبادت کریں، گریہ وزاری کریں، ہمارا عملہ چند ساتھی پرانے ہیں، بس وہی گنے چنے شب گزاری میں آ رہے، شب گزاریاں کمزور ہوتی جا رہی، تقاضے بھی نہیں آ رہے، فکرے بھی نہیں آ رہے۔ ہفتہ بھر محنت کر کے مسجد کی جماعت جب شب گزاریوں میں آئے گی نا تو دیکھو کہ شب گزاریاں کیسی مضبوط، یہ شب گزاری نہیں، یہ تو شب بیداری ہو جائے، اتنے تقاضے آئیں گے۔ شب گزاریوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، بہت دور دور تک ہمارے حلقے ہیں، بہت دور دور تک ماشاءاللہ کام شروع ہوا، مہانت بول کے حلقے رکھنے لگے، جماعتیں جانے لگی، مستورات میں لوگ نکلنے لگے، لیکن وہاں کمزوری ہے، جڑ نہیں پکڑا کام۔ کیا وجہ ہے؟ کہ شب گزاری میں جو فکر مند عملہ آتا ہے ان کے ساتھ ان کا رات کو وقت لگانا اور شب گزاری میں قیام کرنا نہیں ہوتا۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے اپنے شب گزاری، بیان میں آتے ہیں بعض لوگ چلے جاتے ہیں، ایک قسم میں مشوروں میں آتی ہے چلے جاتے ہیں، ایک قسم میں رات کو قیام میں آتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں، ان کے پاس تقاضے ہیں اور ان کے پاس وقت ہے۔ تو شب گزاری اہتمام کے ساتھ یہ ہمارا عملہ دیکھو جی پر لینا پڑے گا، اور آپ گھبرانا نہیں، جو جو عمل آپ لیتے جائیں گے اللہ کی مدد پائیں گے اور آسان ہوگا، اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ عملہ تیار کریں گے، ایسے خوش نصیب بن جاؤ۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر عملہ تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عملہ تیار کیا تھا، تو کیوں بھائی پوری مسجد کی جماعت کو لے کر جائیں گے، اثر سے اشراق اور کھانا بستر صاف۔ بہت سارے سمجھدار ساتھی آتے ہیں مرکز میں شب گزاریوں میں، وہ ڈبہ کھول کے بیٹھ گئے صاحب، بھائی اتنا کھانا کہ جی میں اپنے گھر سے یہ پابندی سے 3-4 آدمیوں کا کھانا لے کر آتا ہوں، لوگ ڈیوٹی سے آ جاتے ہیں، سفر سے آ جاتے ہیں اور اچانک آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لے کے آتا ہوں نیت کر کے، اور ان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ بٹھا دیں۔ برکتوں کے کھلوانے کا راستہ ہے لوگوں پر خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، حضرت ابو بکر اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے کہ لوگ کھاؤ، گھر کے اندر 3 مہاجرین کو بلایا، مسجد نبی میں وہ لوگ رہتے تھے اصحاب صفہ، ان کو 3 کو بلایا اور گھر پہ کھانا کھلایا، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کھائیے، لیکن تینوں نے کھانا کھایا۔ حضرت ابو بکر نے غور سے دیکھا تو لقمہ اٹھاتے ہیں اور وہ لقمے کی جگہ کھانا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، 3 آدمیوں کا پیٹ بھرا، اور وہ کھانا جو تھوڑا سا تھا وہ بڑے تھال میں رکھا ہوا تھا، پورا تھال بھر گیا، جا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مسجد نبی میں 12 جماعتیں تھی، ایک جماعت تھے، کئی لوگ تھے، ان کے امیروں کو بلا کر کہا دیکھو یہ برکت کا کھانا ہے، سب لوگ باری باری سے اپنے ساتھیوں کو کھلا دو۔ 3 آدمی کا کھانا 12 جماعتوں نے کھایا، برکت ہے۔ ذرا کشادہ ڈبہ لے کے جائیں کھانا سب کو ساتھ میں، مسجد کے ساتھیوں کو جن کو دعوت دی ہے، اب عصر کے وقت میں وہاں پہنچنا ہے تو صبح سے ہماری فکر ہو، ایک وقت متعین کریں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں۔ شب گزاری کے اعمال وہی ہے جو ماہانہ جوڑ کے عمل ہے۔ جو ساتھی ہماری فہرست سے نکلیں گے وہ ہماری فکروں سے نکلیں گے، جو ہماری فکروں سے نکل گئے وہ ہماری محنت سے نکلیں گے۔ سچ بتاؤ ہماری دعا میں کیسے یاد آئے؟ کیوں بھائی یاد آتا ہے کہ بولو؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کی محنت کے لیے جاتے ہیں،
فرماتے تھے عالمی تقاضا ہے، اس لیے 1 سال یہاں رہتا ہوں اور 1 سال میں حج کے لیے جاتا ہوں، حج کے تقاضے حاجی پر محنت کا تقاضا۔ اللہ اکبر۔ لوگ آپ کے ساتھ جاتے تھے حرم شریف، تو بعض لوگ بڑے اہتمام سے قریب آ کر کان لگا کے سنتے تھے، تو گھنٹوں کی دعا کا یہ خلاصہ ہوتا تھا، فلاں صاحب فلاں علاقے کے فلاں ان کا تقاضا، اللہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ان کا مسئلہ حل فرما دے۔ اپنے ساتھی، اس کا علاقہ، اس کے تقاضوں کا، اس کی حاجت کا نام حرم شریف میں لے کے دعا کر۔ وہ حرم شریف جا کر بھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتے، اور ہم اپنے شب گزاری میں جا کر بھی اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے۔ اپنے حملے کو یاد رکھیں، حملہ سمیٹنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیسی یعنی بڑی بڑی ایسی بات وجود میں آ گئی کہ بھئی دشمنوں کو خبر کرنے کی بات، لیکن آپ نے ان کو درگزر کیا اور ان کی گواہی دی، نہیں یہ پکے ایمان والے ہیں، ان سے چوک ہو گئی۔ ہاں، اپنے ساتھیوں کی بے وصولی کو سب کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا، اگر کوئی ظاہر کرے تو اس کو آسان بنا۔ ہمارے نبی تو ایک پیشاب کرنے والے کو، جو پیشاب کر رہا ہے مسجد نبی میں، اور صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، آپ نے اس کو چھوٹا بنایا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، وہ پیشاب کر رہا ہے، کر لینے دو، روک لیا۔ وہ صاحب جب گئے ہیں تو سارے قبیلے کو جمع کر کے کہا میں ایک ایسے نبی کی طرف سے آ رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کیا ہے، مجھے ڈانٹا بھی نہیں، مجھے جھڑکا بھی نہیں، مجھے مارا۔ بھائی کیا کہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہ جی صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، آج ہم اپنے اپنوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے۔ حملہ تو تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، حقیقی طور پہ تعریف تو اللہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ یہ صحابہ بھی آپ کی تعریف میں ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی جی حقیقی طور پر اللہ کافی ہے، اور ظاہری طور پر یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اپنے عملے کی ضرورت ہے، خوشامد کریں اور شب گزاری میں لے جائیں، وہاں حاضری بھی ہو، وہاں پوچھا بھی جائے اس ہفتے میں جو تقاضے ملے تھے کہاں تک پہنچے، وہاں عزائم بھی ہو، تقاضے مسجدوں پر اور افراد پر ڈالے جائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر ماہانہ جوڑ میں، شب گزاریوں میں اپنے عملے پر اور جماعت مسجد کی اس پر تقاضا نہیں ڈالو گے تو ان کے اندر غفلت اور سستی بڑھ جائے۔ عملے پر تقاضے ڈالیں، بھئی آپ تو بیرون کی جماعت بنا سکتے ہیں، آپ 2 ماہ مستورات بیرون کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیا ہوا؟ آپ کی مسجد نے 4 مہینے کی جماعت کا ارادہ کیا تھا، کہاں تک پہنچی بات؟ عزائم، ساتھیوں کے حوصلے بلند ہونا چاہیے، اور کام اللہ کی مدد سے ہوگا۔ کام کرنے والے محنت میں اپنے آپ کو جھونک دے اور نگاہ اللہ پر ہو، اللہ آسان کر دے۔ آپ دیکھنا اگلے ہفتے یہ جماعت بنا کر لے آئے۔ شب گزاری میں حیات الصحابہ، سال لگائے ہوئے عالم، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سال لگائے ہوئے عالم دور ہے، ہمارے ذمہ داروں کے ذمے ہے علماء کی قدر بھی کریں، اور علماء کی ملاقات میں صرف پرانے نہیں اور صرف علماء نہیں، علماء اور پرانے مل کر جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کی ملاقات میں صرف پرانے نہیں اور صرف علماء نہیں، بلکہ علماء اور پرانے مل کر جائیں۔ جو وقت لگائے ہوئے ہیں علماء، وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت لگایا ہے، اور علماء بھی ہیں، ان کا ادب احترام کریں گے، لیکن ان کو روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ اعمال میں اپنے ساتھ شریک کریں گے۔ کیوں بھائی کریں گے سب؟ علماء سے محبت بنائیں، علماء کی تعظیم۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، جن لوگوں نے اپنے علماء کی تعظیم کی، آج ان کی اولادیں عالم بن گئی، پہلا سال لگا رہے ہیں، دوسرا سال لگا رہے ہیں، تیسرے سال کے جذبے پیدا ہو۔ پورے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا، علاقے میں کوئی عالم نہیں تھا، اس دعوت کی برکت سے، علماء کی محبت سے اللہ نے یہ نتیجہ ظاہر کیا ہے۔ ہاں، عصری بیوی طلبہ کی محنت کی فکر پوری اہتمام سے ہونا چاہیے۔ یہ ہماری مسجد کی جماعت اور ہمارے ماہانہ جوڑ کے حلقے اور ہمارے شب گزاری کا پورا علاقہ، یہ سب مل کر ایک فکر پر، ایک بات پر ہو، اور نظام الدین سے جو تقاضا ہے سب مل کر سوچیں۔ اللہ کرے ہمارے راجستھان کے ہر ماہانہ جوڑ کا حلقہ تو کیا، ہر مسجد اس استعداد پر ہو جائے کہ نظام الدین میں یہ بات کہہ دے کہ حضرت ہمیں جو تقاضا ملے گا عالم کا، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ حوصلے کے ساتھ یہ بات اپنے جی پر لیں. اللہ وہ دن لائیں گے آپ کی مسجدوں سے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے. بس جی پر لینے کی بات ہے. اسی کے لیے ماہانہ جوڑ جو ہوتا ہے نا وہ تو ہفتہ بھر مہینہ بھر کی محنت کا عنوان ہے. ہر مسجد کے ساتھی اپنے نئے پرانے ساتھیوں کو مسجد کے اعمال سے جوڑیں اور محنت کرتے ہوئے اب ماہانہ جوڑ میں لے کر آئیں. ماشاءاللہ ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا, ایک ماہانہ جوڑ کے حلقے میں 800 1000 تک مجمع جڑ جاتا ہے. ایک ماہانہ جوڑ کے حلقے کوئی 12-15 مسجدوں کا حلقہ, تو ایسے نہیں کہ بھائی 150 مسجدیں ہوں. وہ تو جی جان سے محنت کرتے ہیں تو مسجد میں عملہ بڑھتا ہے اور پھر نئے لوگوں کو لے کر بھی آتے ہیں. ماہانہ جوڑ کے حلقے کے اندر ہمارا پورا کا پورا مسجد کا عملہ پہنچے. مسجد کا عملہ جب پہنچے گا آپ فکر مند لوگوں کے ساتھ بیٹھے, کارگزاری سنے گا. حاضری لینے کا عنوان بھی سنت طریقے پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ میں 3 آدمیوں کی حاضری لی ہے. ہمارے پاس 30 ساتھی ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ 15 غائب ہے یا 10 غائب. اور وہاں اتنا اہتمام ہے, اور کسی نے کہا بھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں, کہا نہیں ایسے نہیں ہیں. دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان کو فجر میں نہیں دیکھے تو نماز کے بعد آپ گئے اس کے گھر پہ. ان کی والدہ نے اندر سے آواز دی کہ جی رات بھر عبادت میں تھا, نفلوں میں مشغول تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی نیند ہے. آپ دیکھ رہے ایک ایک فرد کی ایسی قدر. حاضری لینے کا عنوان یہ نہیں ہے مواخذہ کرے اتنے کیوں لائے اتنے کیوں نہیں لائے, نہیں بلکہ کیا محنت ہوئی ہے. ماہانہ جوڑ میں لانے کی محنت کیا ہوئی. کیا آپ لوگوں نے ان کو شب گزاری میں لانے کی فکر کی تھی؟ اگر 4 ہفتے فکر کے ساتھ آپ لاتے تو یہ 5ویں ہفتے میں ماہانہ جوڑ ہو رہا ہے, تو اس میں بھی سارا عملہ آتا. اچھا بتاؤ ہم کوئی بھی تقاضا کوئی بھی کام اپنے عملے کے بغیر کیسے کریں؟ عملے کے ساتھ رہنا, عملے کو ساتھ رکھنا, عملے پر اعتماد کرنا, اپنے آپ کو مرتبط بنانا, ایسا کوئی کام نہیں کرنا, ایسی کوئی جگہ نہیں جانا, ایسے کسی شخص سے نہیں ملنا کہ ہمارے ساتھی ہمیں متہم کر دیں. اتہام اور تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے. استخلاص ایک ہے اخلاص اللہ کے لیے کرنا, اور ایک استخلاص اللہ کا ہو کر کرنا. یہ کمال جب تک ہمارے عملے میں نہیں آئے گا نا, ہم بھائی جتنے خیر کے کام ہیں دل و جان سے ان کے لیے دعائیں کریں گے, لیکن کام کہ جی استخلاص کے ساتھ اس کام کے اعمال میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیں کہ لوگ ہم پر نگاہ بھی نہ رکھے, کہ کوئی کہہ سکے بھائی اس کو کہیں لے جائیں کہ بھائی ہر وقت مشغول ہے, کہاں لے جائیں گے اس کو. اپنے عملے کو مشغول کریں. ماہانہ جوڑ کے اندر بڑے اہتمام سے مسجد کی جماعت کی کارگزاری, صاف ستھرا اعلان ہے, عالمی طور پر یہ بات فرما دی ہمارے حضرت نے. ماہانہ جوڑ کے حلقے میں جب کارگزاری کا عمل ہو, جس پرچے پر آپ نے یہاں کارگزاری سنائی ہے وہی پرچہ ماہانہ جوڑ کے حلقے میں. پرچے نہیں بدلنا, تجربات نہیں کرنا. ہاں البتہ اس میں کوئی امر آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھنے کی گنجائش ہے کہ بھئی آپ نے مستورات کے کام کو دیکھا کہ بھئی وقت لگائے ہوئے تو ہیں لیکن تعلیم نہیں بڑھ رہی, قدیمات کے جوڑ میں کمزوری, تو آپ اس طرح سوال کر سکتے ہیں بھائی آپ کی مسجد میں اور آپ کے محلے میں کتنے مسلمانوں کے گھر اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ مستورات کی جماعت کا استقبال کریں گے. اچھا بتاؤ کب کتنے دن ہو گئے آپ کے محلے میں مسجد کے اطراف میں جو گھر ہیں اس میں مستورات کی جماعت آئی, کتنے دن ہو گئے؟ اچھا کب نکلی تھی مستورات کی جماعت؟ آپ سوال کرنے کا انداز مواخذے کا نہ ہو, ایسا انداز ہو, اتنا ترحم, اتنا ادب احترام اور اتنی محبت اور شفقت کا جذبہ ہو کہ سوال کرنے سے ساتھی متوجہ ہو, متنفر نہ ہو. ڈاکٹر پوچھتا ہے نا آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو چکر آتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب چکر بھی آتی ہے, آنکھوں میں اندھیری بھی آتی ہے اور گرنے جیسا لگتا ہے. اپنی کو کارگزاری 2-4 بات زیادہ ہی سنا لیں, کیونکہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے, جبکہ انجیکشن لینا ہے, کڑوی دوا لینا ہے اور پیسے بھی دینا ہے, اس کے باوجود ہمدرد سمجھ, اور ہم کارگزاری میں کیسا خوش ہیں. جی یہ عملہ ہے, عمال نہیں ہے. ہاں ان کو اپنا عملہ سمجھے, عمال نہیں سمجھے. ہم ان کو تنخواہ نہیں دیتے,
اتنے اچھے انداز، اور جو کام کیا ہے اس کو سننے کے بعد اس کو سراؤ، ماشاءاللہ آپ لوگ محنت تو کر رہے ہیں لیکن یہ رواجی چیز کی طرف جا رہا ہے، ہمارا کام تو سنت کے احیاء کا ہے۔ دیکھو یہ بات صحابہ سے ملتی ہے، یہ بات سیرت سے ملتی ہے، یہ بات نظام الدین سے کہی ہے۔ ایک ایک بات کی طرف رہبری کرو۔ ہماری مسجد کی جماعت جتنا فکر مند ہو کر محنت کا عنوان لے کر آئے گی، اب دیکھو ان کے عزائم کے لیے جب آپ بٹھاؤ گے نا ترغیب دے کر، ترغیب میں ہمت افزائی، صحابہ کی قربانیاں، دعوت کے خروج کے فضائل، تاخیر پر وعید، ایسی باتیں سنا، اور جو علاقوں میں ارتداد ہے، امت کے حالات ہے، وہ سنا کر اب عزائم کے لیے بٹھاؤ۔ عزائم کرنے کے بعد ان مسجد کے ایک ساتھی کو کہیں کہ بھئی کھڑے ہو کے آپ عزائم سنا دو۔ یہ چیز نہیں ہوگی تو عزائم سرسری ہوں گے، کوئی لکھے گا کوئی نہیں لکھے گا، کوئی کہے گا مسجد میں جائیں گے وہاں زیادہ ساتھی وہاں کر لیں، اس طرح نہیں۔ اور جن کو جو تقاضا دیں اس کو بھی کہیں ہم لکھ لیں، آئندہ مہینہ ان سے پوچھ لیں آپ نے کہا تھا 2 ماہ مستورات کی جماعت ہم اپنی مسجد سے بنا رہے ہیں، تو کیا ہوا، کہاں تک بات پہنچی؟ اس طرح حیات الصحابہ کی تعلیم، تاکہ صحابہ والا جذبہ پیدا ہو، بار بار اس پر ترغیب دی جائے۔ شب گزاریوں میں، ماہانہ جوڑ میں ہمارا عملہ انفرادی طور پر حیات الصحابہ کو دیکھے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں کام کی طرف بہت سمجھدار لوگ، اب پڑھے لکھے لوگ، دنیا کا تجربہ رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ اہل علم بھی متوجہ ہیں، بڑے بڑے مفسر اور محدث بھی جاتے ہیں۔ دوسرے سال کی جماعتوں میں، تیسرے سال کی جماعتوں میں ایسے بڑے بڑے محدث تیار ہو کے جا رہے ہیں، 20 سال 30 سال انہوں نے بخاری شریف پڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ امت کے اچھے افراد متوجہ ہے، عوام تو متوجہ تھی پہلے سے، تو کام کو لوگ دلائل سے سننا چاہتے ہیں۔ ایک چیز، اگر اپنے پورے ضلعوں میں ذمہ دار ساتھی دیکھیں ماہانہ جوڑ کمزور ہے، تو بس جو جماعتیں آتی ہیں نا 4 مہینے چلے کی، ایک پورا چلہ ایک ماہانہ جوڑ کے حلقے میں لگاؤ۔ ایک ضلع کے اندر 3 ماہانہ جوڑ کے حلقے میں، اب ایک جماعت کا 4 مہینہ لگے گا، آپ بتاؤ کام کتنا بنیادی طور پر تیار ہوگا۔ اگر انہوں نے 3 حلقے بھی تیار کر دیے، ابھی ایک ماہانہ جوڑ کے حلقے کے ایک ضلع کے ساتھی نے آج پرچہ دیا، 41 ماہانہ جوڑ کے حلقے ایک ضلع میں اہتمام سے سب کا نام لکھ کر، ذمہ داروں کا نام لکھ کر وہ ساتھی نے جو ضلع والے فکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ ضلع کے لوگ اپنے تحصیلوں کے نام، ماہانہ جوڑ کے حلقوں کے نام دے رہے ہیں۔ یہاں سے مستورات کی جماعتیں اب براہ راست ماہانہ جوڑ کے حلقوں تک جاتی ہیں۔ پہلے جاتی تھی صوبوں میں، پھر جاتی تھی اضلاع میں، اب جانے لگی ہے تحصیلوں میں، تعلقہ۔ ہاں کام اب بالترکیب ایک جگہ اس کی ایک جگہ کی رہبری ہو کہ بھئی آپ کے ضلع میں یہاں جماعتوں کی ضرورت ہے۔ کمزور سے کمزور علاقے بھی اب اگر ماہانہ جوڑ کا ایک حلقہ بنا اور وہاں جماعت چلنے کی پڑ گئی، تو آپ دیکھو کام کیسے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ ایسے ضلع تھے جہاں سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی تھی، مہینوں ماشاءاللہ جماعتوں نے ٹک کر کام کیا۔ اب ان ضلعوں سے بیرون جماعت جا کر آ گئی، مستورات کے ضلع کی جماعت جا کے آ گئی، چند سالوں میں 10-15 سالوں میں نقشہ بنے، ورنہ 50 سال سے محنت ہو رہی، جماعت گھوم کے چلے گئی 2-2 4-4 دن لگا کر، اس سے کام نہیں ہونا۔ ذمہ دار ساتھی بیٹھ کر اس کا نظام بنائے، اپنے جب صوبے کے لوگ جمع ہوں، جب اپنے ضلع کے لوگ جمع ہوں، یہ بات سمجھائی جائے کہ بھئی جماعتوں کو پھراؤ مت، بلکہ جماعتوں کو ٹک کر جم کے کام کرنے لگا۔ یہ پورا سوچنا پڑے گا، کہاں شب گزاریاں نہیں ہیں، کہاں ماہانہ جوڑ نہیں ہے، کہاں ساتھیوں کے اندر کمزوری ہے، کہاں کے لوگ ہمارے سے جڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھنا باطل اتنا چوکنا ہے کہ جہاں ہماری حد ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں، برابر نشان لگا کر اس کے آگے محنت کے لیے وہ چلے جائیں۔ 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے اور وہاں محنت کر رہے ہیں، سارا ارتداد کا شکار ہوتے جائیں۔ ایک درخواست یہ ہے، نئے لوگوں کو کہا جاتا تھا 3 دن، اب ہم پرانے کے لیے کہنے لگے مہینے کے 3 دن۔ تو بھائی جب بھی تشکیل کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نئے لوگوں کو لانے کے لیے تھا کہ کم سے کم 10ویں حصے پر آ جائے، اللہ نقطۂ نواز ہے، اس کو پورے مہینے کا ثواب دیں گے۔ 3 دن کا روزہ رکھ لو، 13 14 15، اللہ پورے مہینے کا ثواب دیتے ہیں۔ شوال میں 6 روزے رکھ لو، اللہ تعالیٰ رمضان کے ساتھ ملا کر پورے سال بھر کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو نئے لوگوں کے لیے تھا۔ یہ ہمارا پیارا اللہ قربانی دینے والا، اس کے ذمے دو
ہر مہینے کے 10 دن ہے، اور یہ عزم حوصلہ کریں انشاءاللہ۔ ہاں روزانہ آدھی رات آدھا دن 8 گھنٹے شب گزاری میں اس طرح کھانا بستر ساتھ، پوری مسجد کی جماعت، اثر سے اشراق، کہا کہ اعمال، تقاضوں کو سوچنا، یہ ساری چیزیں ایسے ہی مہینے کے 10 دن اللہ کرے پوری جماعت 10 دن کی بن جائے، اور کم از کم اگر 3 دن لگانا پڑے 3 مرتبہ، یا تقاضے پر جانا پڑے تو 3 دن کی اپنی جماعت۔ دیکھو یہ اس میں بہت چوک بولی ہم سے، اللہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر سچ بتاؤ، آپ زندگی میں خروج کا پہلے 3 دن لگا یا پہلے 4 مہینے لگے؟ ذرا بتاؤ بھائی۔ 3 دن لگے۔ 3 دن نے آپ کو عالمی مرکز میں ذمہ دار کے اعتبار سے پہنچایا، یہاں پہنچایا اللہ نے، وہ طاقتور عمل ہے یہ۔ لیکن برا مت ماننا، ہم اپنے 2-3 مسجد، اپنے بستیوں کی 4-6 مسجدوں سے اپنے ذہن کے ساتھیوں کو جمع کر کے جماعت بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ نئے کہاں گئے؟ پہلے ایک آدمی محنت کرتا تھا، 8-8 10-10 15-15 نئے کو تیار کرتا تھا۔ ادھر دیکھنا بھائی، بات کو سننا، ہم بعد میں مذاکرہ کر لینا اس کا۔ بات بنیادی ہے، 27 دن محنت کر کے اگر ہم 3 دن کی جماعت میں لے کے جائیں تو کتنے افسوس کی بات۔ تو ہر ساتھی یہ طے کرے انشاءاللہ اپنے ساتھ 3 دن کے لیے نئے ساتھی تیار کریں۔ کم سے کم آدھی جماعت تو نہیں ہونا چاہیے، 12 آدمی لے جائے 6 نہیں ہونا چاہیے، تو کبھی نہیں۔ محلے میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں مسجد کے ماحول میں لا لا کے نئے کو دعوت کے فضائل، دعوت کے طریقہ کار صحابہ اور دعوت کے اصول اتنے سنائے جائیں، اسی مجبوری سے کوئی مسلمان وقت نہیں لگایا تو وہ ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو، لیکن اس کو معلوم ہو کہ یہ دعوت کے اصول ہے، دعوت کے فضائل۔ ہاں نئے لوگوں کو لے جائیں، محنت کرنا ایک بات۔ دوسری بات، نکلنے کا وقت صحیح ہونا چاہیے، ورنہ روانگی ایسی ہو کے رہ گئی ہے کہ بس آؤ 2-4-10 منٹ بات کرو، ہو گئی روانگی۔ جس سے کہانی کو ادھر ادھر کی بات سنایا، روانہ کر۔ سب سے بڑی بنیادی ہماری چوک یہ ہو رہی ہے کہ 3 دن کی جماعت کو روانگی کرنا، اس کو ہم کام نہیں سمجھتے، حالانکہ 3 دن وہ طاقت پر عمل ہے۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہ مشورے کے ساتھ طے کرے، لگاتار 5-6 مہینے ایک مسجد، ایک بستی، ایک گاؤں، ایک دیہات ہماری جماعت لے کر مستقل وہاں جائے، اور 4-6 مہینے کے اندر ایسی محنت ہو جائے کہ وہ مسجد بھی رات دن آباد ہو جائے۔ جن کو ساتھ لے جائیں، عمل بتائیں، دیکھو متکلم بن رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی یہ کرنا سیکھنا ہے، آپ ہمت کر لو، تو وہ کہے گا اس مرتبہ نہیں ہمت ہوتی، اگلی بار کرو۔ اگر آپ نے متوجہ نہیں کیا تو کیا بول لے گا؟ کام تو محنت سے سکھایا جائے، تو وہاں سارے اعمال میں ان کو لگانا، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر رات دن کی آبادی کر، مسجد کے کام بتانا، مستورات کا کام بتانا، گھر کے اعمال بتانا، طلبہ کا، اسٹوڈنٹس کا کام بتانا، علماء کی محنت بتانا، سارے کام وہاں پر کرنا، شب گزاری، بہانہ جوڑ سے اس پر ساری چیزیں۔ 4-6 مہینے محنت ہو رہی، انہوں نے کہا پہلے مہینے میں کہ بھئی 3 دن کی جماعت نکل رہی تھی، ابھی 3 دن کی نہیں نکل رہی، تو محنت کر کے 3 دن کی جماعت، کمزور ہے تو اپنے ماحول میں لاؤ، مضبوط ہے تو کسی جگہ بھیجو۔ 2-3 مہینے کے اندر 4 مہینے میں ہوتے ہوتے آپ دیکھو گے 25-50 ساتھیوں کے 3 دن لگ گئے، اب انہی میں سب تیار ہو جائیں گے چلے 4 مہینے، 4-6 مہینے میں چلے 4 مہینے کی جماعت آ گئی، آپ دیکھو کہ وہ مسجد دوسرا کش کرنے لگی ہے، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دے رہی ہے، مستورات کی جماعتوں میں نکل رہی ہے۔ یہ محنت کا عنوان ہے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر محنت کرنا، نقد جماعت بنانا، آبادی کی محنت کرنا، شب گزاری، بہانہ جوڑ سے اس مسجد کو جوڑنا، اور اس طرح جب جماعتیں واپس آتی ہیں تو ان کی کارگزاری اور واپسی کی بات اہتمام سے، اور اپنے ساتھ ان کو پھر اعمال میں شریک کریں، روزانہ کے اعمال میں، گشتوں میں، شب گزاری میں، بہانہ جوڑ میں، پوری نگرانی۔ آپ دیکھو گے انشاءاللہ اگر محنت کا صحیح رخ قائم ہو گیا نا، اللہ آپ کے ہاتھوں پر ایسے لوگ تیار کریں گے جو آپ کی مسجد سے ملکوں کو جانے کے لیے تیار ہو جائیں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند برسوں میں اللہ وہ نتیجہ ظاہر کر دیں، مگر جی پر لینے کی ضرورت ہے، جو وہ سب اس کے لیے تیار ہیں۔ ہر مہینہ 10 دن اور روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے
اچھا ہے کہ 12 گھنٹے، آدھا دن آدھی رات، اور رات کا کچھ حصہ ضرور یہ عملہ جو آیا ہوا ہے یہ جی پر لے لے اور یہ طے کر لے کہ آج میں اپنا نام لکھاؤں گا، روزانہ کا وقت اور ماہانہ کا وقت 10 دن، کون سے وقت سے کب تک میں 10 دن لگاؤں گا۔ یہ 10 دن خروج کے ہے، جلوس کے نہیں ہے کسی مرکز میں جا کے بیٹھنے۔ وہ تو آپ نے 3 دن اپنی مسجد کی جماعت لے گئے، 7 دن ذمہ دار صوبے کے کوئی تقاضا رکھے تو الگ بات، وہ تو چند ایک ساتھی ہوتے ہیں، باقی سارے ساتھی سارا عملہ اپنے ساتھ اپنی مسجد کی جماعتیں، اپنے حلقے کی جماعتیں لے کر چلے۔ کہیں تقاضا آ جائے کسی جماعت میں جڑنے کا، وہ ایک الگ بات۔ اس طرح محنت کا عنوان اور اللہ سے مانگا جائے۔ یہاں آپ جو آئے کارگزاری میں جو باتیں سامنے آئی، فجر، حیات الصحابہ، نیچے آ کر ہمارا عملہ سنیں، کوئی معذور ہے الگ بات ہے، نیچے آگے آ کے کرسی کے بعد بیٹھ کر بات سنیں، اور جو مجلس ہو اگلی مجلس کے آنے سے پہلے ان ساری مجلسوں کا مذاکرہ کریں، ان ساری باتوں کا مذاکرہ کر لیں، اپنے ساتھ جن کو لائیں ان کو بھی تیار کریں، تاکہ یہ عملہ ہمارے حضرت کا یہ چاہنا ہے کہ یہ بات صرف آپ سے نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کے ذریعے ملکوں میں اور عالم میں کہلوانا چاہتے ہیں۔ سارا عملہ نیت کرے، انشاءاللہ ان باتوں کو لے کر ملکوں میں جائیں، یہاں سے عزائم کر کے۔ اچھا تو یہی تھا کہ یہیں سے 4 مہینے اور یہیں سے 5 مہینے کی جماعتیں ملکوں کے لیے بن جاتی۔ اچھا تو یہی ہے، ورنہ کم سے کم اتنے عزائم ہو کہ جلد سے جلد تیار کر کے یہاں آئے اور یہاں سے پھر عالم کے تقاضوں پر جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی سب تیار ہیں؟